تمام دوستوں کو سلام اور آداب عرض ہے۔ آ، یہ رسمی چیزیں اور رسمی تعارف مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ آج میرے ساتھ ہماری گفتگو میں آج میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر ریاض شیخ صاحب۔ بہت سارے میرے احباب ہیں، وہ ڈاکٹر ریاض شیخ کے نام سے اور ان کے کام سے واقف ہیں، اور محقق ہیں، مصنف ہیں، دانشور ہیں، لکھتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں۔ اور باقی آپ ان کی گفتگو سنیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ میں یہ جو رسمی چیزیں مجھے بالکل بھی نہیں اچھی لگتی ہیں، تو ریاض شیخ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم کچھ موضوعات پہ ہم گفتگو کریں گے۔ پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جو سوشل سائنسز، چونکہ ان کا فیلڈ بھی ہے، لکھتے ہیں، سوشل سائنسز کی جو اہمیت ہے اس پہ ہم بات چیت کریں گے۔ اور پھر ہمارے ملک میں جو اسٹوڈنٹ یونینز ہیں اس کی اس پر جو پابندیاں بھی لگ چکی ہیں، اور اس کی اہمیت کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور آن لائن جو تعلیم کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو اس پہ ہی ہم بات کریں گے۔ پھر اساتذہ کے مسائل پہ ہم بات کریں گے۔ تو یہ ان موضوعات ہیں، ہم ان پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہاں، ہمارا جو نصابی کتب ہیں تو اس حوالے سے بھی بات چیت ہوگی۔ تو ریاض شیخ صاحب، آپ کا بےحد شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ آپ کی طرف میرے خیال سے کہیں موسیقی چل رہی ہے، اگر ممکن ہو تو وہ تھوڑا سا یہ ٹیم تو انیلا ٹی وی بند کرو یار، انیلا انیلا تو جتنے احباب نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے میں ان کو خوش آمدید کہوں گا، اور آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور تعلیم کے حوالے سے اور پھر ہمارے پاکستان میں تاریخ، خصوصاً نصابی جو کتب ہیں اس حوالے سے جو آپ کے ذہنوں میں سوالات ہیں اس حوالے سے بھی آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ کمنٹ باکس میں آپ اپنا سوال لکھ سکتے ہیں۔ تو ریاض شیخ صاحب، ڈاکٹر صاحب، آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے۔ بہت شکریہ۔ تو میرا خیال ہے ہم یہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، یہ جو رسمی باتوں سے ہٹ کر یہ جو پاکستان کا جو ہاں، نظام تعلیم ہے اس پہ پھر ہمارے جتنے بھی ناظرین ہوں ان کو آپ بتائیے گا کہ نظام تعلیم کیسا ہے، کیسا ہونا چاہیے، اس میں کیا کمی پیشیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ بات کر سکوں۔ اچھا، جب ہم پاکستان کے نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پاکستان کو ایز اے ہول دیکھنا پڑے گا۔ جس طرح ایز اے ہول پاکستان ہم کنفیوژن کا شکار ہیں، تو اسی طرح ہمارا تعلیمی نظام بھی اسی کا کنفیوژن کا شکار ہے۔ مطلب یہ جو ہم بات کریں کہ جو یہ جو ماڈرن نصاب ہے یا ماڈرن تعلیم کا جو سسٹم ہے وہ کالونیل دور میں انڈیا میں نافذ ہوا، اور کالونیل دور کا جو تعلیمی نظام تھا الٹیمیٹلی ان کے اپنے مقاصد کے لیے تھا، ان کی اپنی ضروریات کے لیے تھا۔ جب ملک آزاد ہوتے ہیں، جو سو کال جس کو بھی آپ آزادی لیتے ہیں، سیپریٹ ہوتے ہیں، تو الٹیمیٹلی ان کو اپنی چیزوں کو اپنے حساب سے ریشیپ کرنا پڑتا ہے، ان کو اپنے آپ سے ڈیزائن کرنا پڑتا ہے کہ اب ہماری نئی صورتحال میں ضروریات کیا ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں کہ پاکستان کو صورتحال، تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک جو کہ مذہب کے نام پہ کریٹ ہوا، بلکہ ہم جب ماڈرن سائنسز میں ہم بات کرتے ہیں تو ماڈرن جو کانسیپٹ ہے وہ نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے۔ تو پاکستان تو ایک جو ریلیجیس نیشنلسٹ جو ہے سینٹیمنٹ کے سامنے آیا، تو الٹیمیٹلی پاکستان کے سامنے مسائل بھی دوسرے تھے کہ اس وقت پاکستان کے سامنے جو بات آئی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے وہ صوبے جو کہ پاکستان کی تشکیل کا باعث بنے۔ مطلب سندھ اسمبلی نے سب سے پہلے پاکستان کی قرارداد منظور کی، بعد میں پنجاب اسمبلی سے ہوا، اور پھر کے پی میں کس طرح کا ریفرینڈم کرا گیا۔ بہرحال بنگال، مطلب کہنے کا یہ کہ ان صوبوں نے پاکستان بنایا۔ لیکن جب پاکستان بن گیا تو پھر پاکستان کی فیڈریشن کو شاید ایک دم یہ خوف طاری ہو گیا کہ یہ صوبے تو پہلے سے اپنا وجود رکھتے تھے اور ہم ایک نئی ریاست وجود میں آئیں، تو ایسا نہ ہو کہ یہ صوبے جو اپنی شناخت پر زیادہ زور دینا شروع کر دیں۔ تو وہاں سے جو ہے پہلا پرابلم وہیں سے اٹھا کہ آپ نے اپنی ساری چیزیں جو ہے وہ ڈینائل کے بیسس پر شروع کی، اور جب ساری چیزیں ڈینائل کے بیسس پر شروع کی تو پھر آپ کی جو اینٹیں ہیں وہ ٹیڑھی لگنا شروع ہو گئی، اور جہاں جہاں آپ کی اینٹیں لگی وہ اکثر ٹیڑھی رہی، چاہے آپ کا پولیٹیکل نظام تھا، چاہے آپ کا ایجوکیشن کا نظام تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب میں نے آپ سے کہا کہ آپ جب ایک نیشن اسٹیٹ کے حساب سے اپنی جرنی شروع کرتے ہیں، اپنا سفر شروع کرتے ہیں، تو الٹیمیٹلی آپ کو اپنی ہسٹری، اپنی کلچر، اپنی ٹریڈیشن، اس سب کو اون کرنا پڑتا ہے، اور اس پر فخر کرتے ہیں آپ۔ جب آپ فخر کرتے ہیں تو پھر الٹیمیٹلی آپ اس کے اندر امپرومنٹ لاتے ہیں۔
لیکن ہمارے پاس جو چیز نظر آئی تاریخ میں، آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے اپنی چیزوں کو آن نہیں کیا. ہم نے پہلے سے ڈینائل سے شروع کیا کہ جی ہم جو یہاں کی زبانیں تھیں، چاہے سندھی زبان تھی جس کی موئنجو سے تاریخ تھی، چاہے پنجابی زبان تھی، چاہے آپ کے گلگت بلتستان کی میں بات کر لوں، باقی پشتو کی بات کر لوں، ان سب بلوچ لینگویج کی بات کروں، ان سب کا یا بنگالی زبان کی بات کر لوں، ان سب کا تاریخی وجود تھا. تو آپ نے وہاں سے ڈینائل سے سٹارٹ کیا. آپ نے کہا ایک ملک، ایک قوم، ایک کتاب، ایک زبان، ہر چیز ایک. جو آپ سو کال یونیفارمٹی کا جو آپ نے ذکر کیا، وہ پھر الٹیمیٹلی آپ کے نصاب کے اندر بھی ریفلیکٹ ہونا شروع ہو گیا. اور اس کی جو سب سے پہلی جو بنیادی جو خرابی شروع ہوئی، وہ شروع ہوئی کہ آپ نے اپنے ملک کا جو سسٹم ہے وہ ماڈرن نیشن اسٹیٹ پہ نہیں رکھنا وجود، بلکہ آپ نے اپنے اسٹیٹ کا وجود جو ہے وہ مذہب پہ رکھنا ہے. اور جب مذہب کو آپ نے اپنی بنیاد بنائی اپنی اسٹیٹ کا، تو پھر الٹیمیٹلی اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ٹول ہوتا ہے وہ جو آپ کا نصاب ہوتا ہے. کیونکہ اب تو آپ کے سامنے سوشل میڈیا بھی ہے اور الیکٹرانک میڈیا بھی ہے جہاں سے فلو آف انفارمیشن ہوتی ہے. لیکن جب ہم اس وقت کی بات کریں، جب سفر ہم نے شروع کیا آج سے تقریباً 73 سال پہلے، تو ایک سورس ہوتا تھا وہ اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن، اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ جو میڈیم تھا وہ آپ کا اسکول اور اسکول کی لرننگ تھی. تو آپ نے سوچا کہ یہ سارا نظام، یہ سارا سسٹم جو ہے ہم اس بنیاد پر کھڑا کریں کہ جہاں پر ڈائیورسٹی کی جو ہے وہ ڈینائل ہو. جب ڈائیورسٹی کی ڈینائل ہوئی تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ نے پہلی جو اینٹ اپنی رکھی پورے نظام ایجوکیشن کی، وہ بڑی بری ہوئی. میں اس کی آپ کو ایک مثال دوں، ایک کتاب کا آپ کو میں ریفرنس دوں گا. بہت بڑے اسکالر تھے، ان کا نام تھا غلام کبریا صاحب. انہوں نے ایک اپنی کتاب لکھی، اس کا نام ہے پری پارٹیشن مسلم مائنڈ سیٹ. وہ لکھتے ہیں کہ 1946 میں 1946 میں جب یہ الٹیمیٹلی کیبنٹ پلان فیل ہو گیا تھا اور اب لگ رہا تھا کہ پاکستان بننے جا رہا ہے، تو اس وقت جناح صاحب آخری بار آئے علی گڑھ یونیورسٹی میں. تو جب علی گڑھ یونیورسٹی میں آئے تو یہ لوگ اسٹوڈنٹ تھے اور باقی تھے، انہوں نے جناح صاحب سے پوچھا کہ اب جب کہ پاکستان بننے جا رہا ہے تو اب بتائیے کہ اس ملک کا نظام کیا ہوگا اور باقی چیزیں کیسے چلے گی. تو جناح صاحب نے کہا پہلے ملک بن جانے دیں، پھر ہم بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ چیزیں کیسے چلے گی. تو یہ ہماری وہ جو ہے وہ تیاری تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم شاید ابھی تک وہ جس طرح ہم وہ پروبیبلٹی جس کو ہم کہتے ہیں کہ تحفظات کو دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں کہ چیز ملے گی نہیں ملے گی، اگر ملے گی تو فی الحال تو وہ چیز حاصل کر لو، اس کے بعد دیکھا جائے گا تو چلے گا کیا. تو یہ وہ بنیادی مسائل تھے، چاہے وہ اکنامک نظام ہو، چاہے پولیٹیکل نظام ہو، چاہے ایجوکیشن کا نظام ہو، چاہے اور کچھ ہو. تو اتنی کنفیوژن تھی کہ اس وقت ایک آواز اٹھی تھی، اور آپ جانتے ہیں وہ تھے مولانا حسرت. جب حسرت موہانی جو تھے، انہوں نے اس وقت کہا تھا مسلم لیگ کو کہ بھائی آپ اگر ملک بنانے جا رہے ہیں تو کچھ ہوم ورک تو کر لیں کہ یہ ملک جب بنے گا تو یہ ملک کس نظام کا چلے گا. اس کی کسی نے نہیں سنی. وہی وہ آپ کے سامنے نہ کوئی پولیٹیکل پریپریشن تھی. آپ نے جو ملک جو ہے وہ بیوروکریٹس کے حوالے کر دیا. ملک چلا بیوروکریٹس کے حوالے، چاہے وہ چودھری محمد علی ہوں، اسکندر مرزا ہوں، آپ نام لے لیں، سارا ملک کا نظام چلایا بیوروکریٹس نے. اور بیوروکریٹس کون تھے؟ وہ تو اینٹی نیشنل تھے، وہ تو کولونیلزم کے جو ہے تنخواہ دار تھے، وہ تو کولونیل سسٹم کے تنخواہ دار تھے جن کے نظیر اینٹی جو ہے وہ پیپلز موڈ تھا. تو انہوں نے اینٹی پیپلز موڈ کو جو چلاتے ہوئے جہاں باقی چیزوں کی تباہی پھیلائی، چاہے وہ پروویشنل اٹانومی ہو، چاہے جو ہو لوگوں کی شناخت ہو، چاہے لوگوں کے مسائل ہیں، ان سب کو ڈینائی کرتے کرتے آپ نے ایجوکیشن کے اندر بھی جو اس ملک کی ڈائیورسٹی تھی اس کو تباہ کر دیا. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے جب چیز خراب ہونا شروع ہوئی ہے تو پھر ہم نے جو اس کو مزید جو ہے وہ خراب کیا. صحیح. ابھی چونکہ جو ہمارے ملک میں اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں، تو 3-4 قسم کے جو نظام تعلیم ہے. ایک تو آکسفورڈ والا، یا اس کو ہم دوسرا یہ ہے کہ جس میں انگلش میڈیم پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، جو پرائیویٹ اسکولز ہیں. اور پھر یہ ہے کہ کچھ سرکاری اسکول ہیں، پھر مدارس ہیں. تو کیا یہ سب کیوں ہے؟ ان کو کیا کوئی ایک نظام تعلیم نافذ کیا جانا چاہیے یا نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور اس کی وجہ سے کیا نقصان ہوتا ہے طلباء کو یا جو نئی نسل ہے ان کو؟ میں آپ کو علی جان مثال دوں گا کہ جس وقت ہم پارٹیشن پہ دونوں ملک الگ ہوئے، چاہے ہندوستان ہو چاہے پاکستان ہو،
تو جب وہاں پر بنایا گیا مولانا ابو کلام آزاد کو ایجوکیشن منسٹر, اور آپ مولانا ابو کلام آزاد کا علم, ان کا تجربہ اور ان کی جو ہے وہ کمٹمنٹ اگینسٹ کولونیلزم, کے نوآبادی نظام کے خلاف جو ان کی کمٹمنٹ تھی, وہ ساری کی ساری ریفلیکٹ ہوئی ان کی ایفرٹس میں جب انہوں نے ایجوکیشن سسٹم کو جو ہے اپنے ملک میں ریفارم کیا. اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے اندر ابتدائی طور پر تمام مسائل سے جو ہے اپنی آپ کی جان چھڑائی گئی, اور وہاں پر پرموٹ کیا گیا مقامی زبانوں کو, مقامی زبانوں کے ساتھ ساتھ وہاں پرموٹ کیا گیا ایک جو ہے وہ انلائٹنڈ ایجوکیشن کو. یہ ان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا گیا کہ ہم وہاں سائنٹیفک ایجوکیشن کو پرموٹ کریں گے, سائنٹیفک اپروچ کو پرموٹ کریں گے. لیکن یہاں جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 3-4 قسم کا نظام ہے, دیکھیں اگر آپ کوئی بھی زبان میں پڑھنا چاہتے ہیں, کسی بھی زبان میں پڑھنا چاہتے ہیں, وہ ایک ایشو ہے, لیکن وہ ایشو مطلب نہیں ہے کہ کور ہے. اصل یہ ہے کہ آپ پڑھا کیا رہے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ پڑھا کیا رہے ہیں. اگر آپ اپنے سلیبس میں, اپنے نصاب میں ایک انلائٹنڈ مائنڈ کریٹ کر رہے ہیں, وہ زیادہ اہم ہے. اب آپ یہ اس طرح سے اگر چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ جی جب وہ کیمرے سسٹم پڑھایا گیا, سب کچھ پڑھایا گیا, تو الٹیمیٹلی کیمرے سسٹم تو ان کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے تھا, اور جب ہم نے کیمرے سسٹم کو اپنے پاس اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی تو ہم نے ان سے یہ تو کہا کہ آپ باقی تو کیمریج پڑھائیں, لیکن اسلامیات اور پاکستان اسٹڈیز آپ ہماری پڑھائیں گے تو ہم آپ کو کام کرنے دیں گے, اگر آپ نہیں پڑھائیں گے تو ہم کام نہیں کرنے دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ جہاں وہ چیز کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے, اور جہاں وہ نہ کرنا چاہے تو اس کے پاس 10 ہیلے بہانے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اگر اس سسٹم کو بھی اپنے ملک میں رکھنا چاہتے تھے تو آپ نے اس سسٹم کو ایک بہتر طریقے سے اڈاپٹ کرتے تھے, جو آپ نے نہیں کیا, بلکہ اسٹیٹ کے جو اپنا نیریٹو تھا اس کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ نے یہ سسٹم کیا. دوسرا جو ہم بات کر لیتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں آپ کا مدرسہ سسٹم, جو کہ پیرالل جس کو میں کہتا ہوں کہ ایجوکیشن سسٹم ہے اس ملک کے اندر. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کی 70% اکانومی جو ہے انفارمل ہے, اور پیرالل اکانومی ہے جو کہ ریٹن نہیں ہے, جس کا کچھ چیز نہیں ہے, اسی طرح میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے وہ مدرسہ سسٹم ہے. لیکن اگر آپ پاکستان کی بات کریں کہ فرام پارٹیشن ٹل 1979 اس ملک میں صرف 150 سے 250 کے مدارس سے زیادہ کوئی مدارس کی تعداد نہیں تھی. لیکن 79 کے بعد جب اس ملک میں کہا گیا کہ ایک جہادی کلچر ہم نے پروموٹ کرنا ہے, اور جہادی کلچر کے لیے آپ کو نرسریاں چاہیے تھی, تو آپ نے ان کے لیے جو بہترین انوائرمنٹ اپنے لیے چوز کیا وہ تھا مدرسہ سسٹم. اب یہ جو مدرسہ سسٹم ہے, آپ 21 سینچری میں رہنا چاہتے ہیں, اور 21 سینچری کی ریکوائرمنٹ وہ نہیں ہے جو کہ آج سے 1300 سال پہلے کی تھی یا دوسری سوسائٹی کی تھی. آج کی ریکوائرمنٹ سائنٹیفک ریکوائرمنٹ ہے. تو الٹیمیٹلی آپ نے وہی جو دوسرا سسٹم انٹروڈیوس کیا, وہ بھی ایک میلیشیس, میں کہتا ہوں کہ نا آپ کا وہ جو منفی جو ذہن میں آپ کی چیزیں قائم کر رہی تھی, آپ نے اس کے تحت کریٹ کیا, اور اس کے نتیجے میں اب کہا جاتا ہے کہ 25,000 مدرسے ہیں, تو کہیں کہا جاتا ہے 30,000 مدرسے ہیں, اور لگ بھگ جو ہے 30-35 لاکھ جو ہے وہ طلبہ جو ہے ان مدارس کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ اس قسم کی تعلیم حاصل کر کے اور سوسائٹی میں اپنی ایڈجسٹمنٹ کہاں کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جو ایک موپک اور جو محدود سوچ ہے اپنی سیکٹرین اور باقی چیزیں, اس کو پروموٹ کریں گے, اینٹی ٹالرنس سوسائٹی کی طرف جائیں گے. تو مسئلہ کہنے کا یہ کہ یہ پرابلم تھا نہیں, اور اسٹیٹ نے کریٹ کیا. اب سوال یہ ہے کہ اسٹیٹ سے پوچھا جائے کہ یہ آپ نے یہ جو آلٹرنیٹ جو سسٹم بنائے, یہ کن مقاصد کے لیے بنائے؟ یہ مقاصد جو ہے وہ لوگوں کو جوڑنے کے لیے نہیں تھے, لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے تھے, اور اس کا نتیجہ ہم آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ جس قسم کی تقسیم ہے. تو ان کو انڈو کرنے کے لیے چیزیں موجود ہیں. اگر ریاست میں ڈٹرمینیشن ہو, ریاست اگر چاہتی ہے کہ وہ ایک ماڈرن انلائٹنڈ اسٹیٹ کے طور پہ رہنا چاہتی ہے, ایک روشن خیال اسٹیٹ کے طور پہ رہنا چاہتی ہے, تو اس کے پاس طریقے موجود ہیں. لیکن اگر ریاست نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ نہیں, ہم تو ڈیوائڈ اینڈ رول کے بیسس پر اس ریاست کو چلائیں گے جو کہ کولونیل ماڈل تھا, تو پھر تو الٹیمیٹلی پھر آپ کے پاس یہ 3 طریقے کیا ہیں, آپ 4 نظام تعلیم بنا لیں. بالکل. اور اس میں بھی یہ ہے نا کہ اس میں میرا خیال ہے اسٹیٹ کا اپنا فائدہ بھی ہے کہ اگر ایک بندہ مدرسہ سے نکل کے آتا ہے, ایک کیمبرج سسٹم سے نکل کے آتا ہے, تو وہ دونوں راستے ان کے لیے ان کے سامنے ہے کہ بھئی کیمبرج والا کہاں جائے گا اور مدرسہ والا کہاں جائے گا.
پھر جب بھی اپنی مفاد کی بات ہوتی ہے تو ان دونوں کو آپس میں لڑانا، ان کے کلیشز کرانا بڑا آسان ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ یہ انڈو نہ کرانا چاہیں یا پھر اسی کلچر کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اسٹیٹ بڑھانا چاہتے ہیں. جس طرح علی جان میں نے آپ سے جی میں نے جس طرح کہا نا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، برٹش نے بھی اپنے جب یہ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم انٹروڈیوس کیا تو سب کے لیے تو نہیں تھا. اس نے کہا کہ آپ انڈیجنس تعلیم بھی پڑھاتے رہیں. یہ جو جس کو آج ہم کہتے ہیں دیوبند جو ہے، دیوبند بناتا تو انگریز کے دور سے چل رہا تھا، 1840 اور اس وقت سے چل رہا تھا. اسی طرح باقی جو پاٹھ شالہ تھا ان کا نظام تھا تو وہ نظام بھی چلتا رہتا تھا ساتھ میں. تو جو فارمل ایجوکیشن تھی وہاں پر تو وہی جاتے تھے جنہوں نے سرکاری ملازمتوں میں جانا ہوتا تھا اور باقی چیزیں وہ کرتی تھی، جسے ہم جس کو براؤن بابوز کہتے تھے، کہ جو ہماری نسل کے جو بابوز تھے انگریز کی خدمت کرنا چاہتے تھے. تو ہمیں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ ہماری اسٹیٹ نے اسی کولونیل پالیسیز کو اس ملک کے اندر چلایا اور ملک کو ایک اسٹرانگ مرکز سے چلاتے ہوئے باقی جو ملک کے علاقے ہیں اور باقی سسٹم ان کو نیگلیکٹ کر دیا اور ان کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا اور کہا کہ جی آپ جو ہے وہ اپنا انتظام خود چلائیے، اپنا کام خود چلائیے، ہمیں اس سے زیادہ انٹرسٹ نہیں، ہمیں جتنے لمٹ کے لوگ چاہیے ہم کریں گے. اور جب اسٹیٹ کو جس وقت ریکوائرمنٹ پڑی کہ انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر ان کو کچھ ایسٹس کریٹ کرنے ہیں، وہ ایسٹس کہیں اور یوز ہوں، کہیں اور کے گلوبل جہاد کے اندر یوز ہوں، کہیں اور، تو پھر الٹیمیٹلی انہوں نے یہ مدرسے کا قسم، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ پونے 200 مدرسے بھی نہیں تھے ٹل 1979، اور آج ان کی تعداد اگر 25 سے 30 ہزار ہے تو میں نے اور آپ نے تو نہیں کریٹ کی، وہ تو اسٹیٹ کی پیٹرنیج کے تحت کریٹ ہوئی ہے. اگر فورن فنڈنگ سے بھی کریٹ ہوئے تو اسٹیٹ تو وہاں موجود تھی، جس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ نے وہ سارے کام کیے. تو اسٹیٹ ان ایسٹس کو جس وقت جہاں یوز کرنا چاہے وہ میرے خیال میں بآسانی یوز کرتی ہے. اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ اسٹیٹ کی شاید ضرورت ہے، یہ اسٹیٹ کی ضرورت ہے اور اسٹیٹ اس ضرورت کو برقرار رکھنا چاہتی ہے. اچھا چلے، آپ کا ایک سوال بھی آ گیا تھا ہمارے ایک دیکھنے والے ہیں خبیب حیات صاحب کی طرف سے. وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا اسٹیٹ کو اب عقل آ گئی ہے یا اب بھی وہیں پرانے ڈگر پہ ہی چل رہی ہے؟ میرا خیال میں یہ ہماری خوش فہمی ہے، یہ ہماری خوش فہمی ہے کہ ریاستیں اگر سیکھنا چاہیں تو ان کے پاس بہت ساری گنجائشیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہی کرونا ہے، یہی ساری چیزیں، تو اس وقت اسٹیٹ کا جو سب سے زیادہ سرنڈر ہے تو بھی وہ بھی مذہبی قوتوں کے سامنے ہے. اسٹیٹ کا سرنڈر ہے تو وہ بھی ہے نان سائنٹیفک جو فورسز ہیں ان کے سامنے ہے، اور پھر اس کا جو اثر بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اسٹیٹ کو تو شاید اس وقت کوئی خاص نظر نہیں آ رہا کہ یہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. صحیح. اب چونکہ صحیح ہے، ان کی ظاہر ہے اپنا فائدہ بھی ہے کہ لوگوں کو جتنا ڈیوائڈ کرو، جس طرح آپ نے کہا. اچھا، یہ دوسرا ابھی جو سوال میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں، ہمارے ملک میں خصوصاً نوجوانوں میں جو ایک عدم برداشت ہے، اس عدم برداشت اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ، اس کا نصاب سے کتنا تعلق ہے؟ ہمارا جو نصابی کتب ہے. بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ نئی ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی 18ویں ترمیم کو ریورسل کی. اس کا بڑا اچھا تعلق ہے سارا یہ جو آپ نے سوال پوچھا، کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں وہ جو میں نے آپ سے کہا کولونیل مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک نصاب سلیکٹ کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد 79 کے بعد جنرل ضیاء الحق کے بعد اس ملک کے اندر جس قسم کا نصاب سلیکٹ کیا گیا وہ تو ہیٹ اور نفرت سے بھرا ہوا تھا. ہیٹ اور نفرت کے جہاں ایک طرف وہ کتابیں بھی بنائی گئی جہاں جیم سے جہاد کے بجائے جہاد اور کاف سے قلم کے بجائے کلشن کو لکھا گیا، اس قسم کے نصاب بنائے گئے. تو الٹیمیٹلی آپ سوچ لیجئے کہ کس قسم کا انٹالرنٹ مائنڈ وہاں سے ڈیولپ ہوگا. اور دوسرا میں آپ سے یہ کر دوں گا کہ جب یہ 18ویں ترمیم آئی، 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو یہ ڈیوالو ہو گیا کیونکہ پروموشنل سبجیکٹ تھا، اور لکیلی بدقسمتی سے کہیں کس طرح کہیں سندھ میں جو اسکول کے سلیبس کو ریوائز کرنے کے لیے اسپیشلی سوشل اسٹڈیز یا جس کو سماجی علوم کا جو کہیں اس کو ریوائز کرنے کے لیے جو کمیٹی بنی اس میں 8 لوگ تھے، تو اس میں بھی شامل تھا، اور ہماری جو کوآرڈینیٹر تھی ڈاکٹر ڈین تھی، الٹیمیٹلی وہ کرسچن تھی اور اس کے خلاف جس قسم کا ایک مذہبی جماعت نے پروپیگنڈا کیا انہیں ملک چھوڑ کے جانا پڑ گیا، تو پھر وہ ذمہ داری میرے کندھوں پر آئی. تو ہم نے جب سلیبس دیکھا، یقین کیجئے سلیبس اتنی نفرت کے مٹیریل سے بھرا ہوا تھا، اتنے بغض سے بھرا ہوا تھا کہ شرم آتی تھی کہ یہ ہم بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں. تو پھر ہم نے اس کو ریفارم کرنے کی کوشش کی.
جب ریفارم کرنے کی کوشش کی تو ہم نے اس کے اندر یہ جو سارا ہیٹ بیس مٹیریل تھا اس کو ریپلیس کیا، اور ہم نے وہ ماڈل انٹروڈیوس کیا جس میں انکلوسیو ماڈل آف ایجوکیشن کے، جس میں جو مذہبی اقلیتیں ہیں اس ملک کی، جو نان مسلم سٹیزنس ہیں، ہم نے کہا کہ ان کا کیا قصور ہے جن کو آپ نفرت کے باعث بناتے ہیں. مطلب ہندو کو آپ ہر صورت میں گندا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کروسیڈ وارز میں کرسچن کے اوپر اعلان تان کرتے رہتے ہیں، یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ تو ہم نے اس کو جب ریفارم کیا، چیزیں بہتر ہوئی. تو جب یہ اسلام آباد تک پہنچی تو وہاں ان کو پریشانی شروع ہو گئی. انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ تو بچوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں. ہم نے کہا کہ ہم تو بچوں کو وہاں سے واپس لانا چاہتے ہیں کہ جہاں سے وہ لوگ نہ پیدا ہوں جو کہ مشال خان کو یونیورسٹی کے اندر جو قتل کریں، وہاں سے وہ اسٹوڈنٹ نہ پیدا ہوں جو جنید جو استاد ہے اس کے اوپر جو تہمتیں لگائیں. ہم وہ یہاں سے نسل نہیں کریٹ کرنا چاہتے جو کہ سلمان تاثیر کا جو ہے وہ قتل کرے. ہم وہ کریٹ نہیں کرنا چاہتے جو یوحنا بعد میں جو ہے وہ لوگوں کو گھیر کر ان کو جو قتل کرنے کا باعث بنے. تو میں کہتا ہوں اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اگر آپ جو نصاب کو دیکھیں، نصاب جو ہے آپ کی بیس بناتا ہے. ہم نے اپنے نصاب کے اندر، جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب اگلے یہ کرونا نہ آتا تو اب تک تو ریورس ہو چکا ہوتا. مارچ کے مجھے یاد ہے 3 تاریخ کو آخری میٹنگ تھی اسلام آباد میں جس میں گیا ہوا تھا. وہاں میں نے بہت شور مچایا، لیکن شفقت محمود صاحب اس کی صدارت فرما رہے تھے تو انہوں نے جو فرما دیا کہ اب ایک ہی نصاب جو ہے ملک میں نافذ ہوگا. اور آپ سوچ سکتے ہیں ایک ہی نظام تو ہے وہ 1 یونٹ کے زمانے میں آیا تھا، یا پھر اب دوبارہ جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے. تو اس کے نتیجے میں جو آپ کو پریشانیاں ہیں کہ جس قسم کی انٹالرنٹ مائنڈ کریٹ ہوں گے، میں سوچتا ہوں کہ شاید چیزیں اس سے آگے بھی جا سکتی ہیں. اچھا، بالکل. ایک اور چیز، یہ نصاب کے حوالے سے ہی ہم بات کریں. جس طرح میں نے سندھ سے پڑھا ہے، سندھ میں جب ہم انگلش پڑھتے ہیں، اور وہی صورتحال دیگر بورڈز کا بھی ہے، انٹرمیڈیٹ اور پھر سیکنڈری ایجوکیشن میں ہم انگلش پڑھتے ہیں. انگلش میں بھی ہمیں جو ہے نا آپ کو مذہبی اور نیشنلزم کا، اور پھر وہ جو یونٹی کی جو بات ہوتی ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے. آپ اردو پڑھتے ہیں تو وہی فیکٹرز اردو میں بھی ہیں، اور مطالعہ پاکستان میں تو یہ خیر ہونا ہی چاہیے. لیکن ہمیں ادب کے مضامین میں اردو میں ہمیں اردو ادب پڑھانا چاہیے. انگریزی میں ہمیں شیکسپیئر یا پھر کوئی بھی انگریزی ادب، چاہے وہ پاکستانی رائٹرز ہوں یا پھر کوئی بھی رائٹر ہو، انگریزی ادب سے ریلیٹڈ چیزیں سکھانی چاہیے. تو یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ مجھے ابھی احساس ہوتا ہے کہ یہ ہم نے نہیں پڑھی ہیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے تھی نصابی کتب میں. جی بالکل، آپ نے بالکل یہی میں آپ سے عرض کرنے جا رہا تھا. ہم نے انیشلی ان کتابوں کو 2011 اور 12 میں دیکھنا شروع کیا تو یقین کیجیے ہر کتاب جو ہے وہ مذہبی کنٹینٹ سے سٹارٹ ہو کے مذہبی کنٹینٹ پہ ختم ہو جاتی. چاہے وہ آپ کی معاشرتی علوم ہے، چاہے آپ کی انگلش ہے، چاہے آپ کی اردو ہے، سندھی ہے، کوئی لینگویج، ایون کہ سائنس کے سبجیکٹ کے اندر آپ جو ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ چیزیں. تو ہم نے اس کو ریورس کرنے کی کوشش کی. ہم نے کہا کہ آپ یہ جو چیزیں کر رہے ہیں، آپ انگلش میں صرف انگلش پڑھائیے، وہ لٹریچر ہو چاہے سب کچھ ہو. آپ جو ہیں جب اسلامیات پڑھا رہے ہیں تو پھر آپ اسلامیات پڑھائیں. آپ جب اردو پڑھا رہے ہیں تو پھر آپ اس کو پیورلی اردو رکھیں. اس کے اندر یہ جو مذہبی جو کانٹینٹ ہے ہم نے یہ کیا. تو آپ علی جان میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا کہ پھر جب یہ سب کچھ ہوا تو یہ کراچی شہر کے اندر اس کمیٹی کے خلاف بینرز لگ گئے کہ جی آپ تو جو ہے اس ملک کی جو نظریاتی بنیاد ہیں آپ اس کو ہلانے جا رہے ہیں. ہمارے پاس تھریٹننگ لیٹر پہنچ گئے. آپ سندھ ٹیکسٹ بکس بورڈ کے دفتر کے باہر جو ہے وہ گھیراؤ ہونے لگے، اور وہاں پر آپ آج بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں جام شورو جائیے، اس کا جو دفتر ہے اس کے آس پاس رینجرز کی جو ہے وہ چوکیاں بنی ہوئی ہیں کہ کوئی اس پر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ریئلائزیشن تو آپ کو اس وقت آتی ہے نا کہ اگر آپ، میں نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی روشن خیال آدمی ہوں، کوئی بہت بڑا روشن خیال ہوں یا کوئی 30 بار خیال ہوں. میں کہتا ہوں آپ ایک روشن خیال لوگوں کو ان کی جگہ پر بٹھائیں تاکہ وہ آپ کو بتائیں کہ جی کرٹیکل ریویو کیا ہے. ہمارے ملک کا جو میں آپ کو میں کسی وقت بھیج بھی دوں گا. ہم نے اپنی نصاب کی کتابیں جو ریوائز کی پہلی کلاس سے لے کے 8ویں کلاس کی تک ہم نے ریوائز کر دی. ہم نے اپنی نصاب کی کتابوں کے اندر دکھایا کہ پاکستان کے رہنے والے شہری، ہمیں یہ نہیں کہا پاکستان کے ہم نے کہا کہ پاکستان کے رہنے والے شہری اپنی عبادت کے لیے اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، میں جاتے ہیں، ہندو مندر تصویروں کے ساتھ، پارسی جو ہے اپنے جاتے ہیں، عیسائی جو ہے اپنے کلیسا میں جاتے ہیں،
ہم نے ان کا یہودیوں کا لکھا کے اپنے سنیگوگ میں جاتے ہیں. تو یہی چیزیں جب گئی تو ہمیں کہا گیا کہ آپ نے کیا لکھ دیا ہے, آپ لکھیں کہ مسلمان جنتی ہیں, وہ صرف اپنی عبادت گاہ میں جاتے, باقی سارے دوزخی ہیں, اور اس سب چیزوں کو ریموو کیجیے. تو تصور کریں کہ جب ہم ایز اے ماڈرن نیشن اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو ماڈرن نیشن اسٹیٹ انکلوسیو بیس آف ایجوکیشن ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ کہ آپ اس ملک کی حدود میں رہنے والے تمام انسانوں کو برابر کا انسان تصور کرتے ہیں. ہمارا آرٹیکل 10 کہتا ہے, ہمارا آرٹیکل 19 کہتا ہے, ہمارا آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب آرٹیکل یہ سارے کانسٹیٹیوشن کے جو جس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ چیپٹر آف یہ کانسٹیٹیوشن, وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ گارنٹی کریں گے اکوالٹی آن دا بیسس آف ریلیجن, کلچر, جو ہے جینڈر اینڈ ایوری تھنگ. تو ہماری تو ڈینائل تو آفیشلی وہاں سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے کہ ہم لکھتے ایک چیزیں اور پریکٹس جو ہے ہم دوسری چیز کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیزوں کو اگر ہم دیکھیں کہ یہ چیزیں جو ہم نے شامل کر دی ہیں, وہ جو دوسری آپ نے بات کی پاکستان اسٹڈی, تو میں کہتا ہوں اس میں بھی یہ چیزیں نہیں لکھی جانی چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر, میں کہتا ہوں وہاں بھی نہیں لکھی جانی چاہیے, کیونکہ ہم جب پاکستان اسٹڈیز کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے پہلے آپ اسٹارٹ کریں کہ واٹ از در جغرافیکل لوکیشن, ہماری جغرافی جو ہے وہ وجود کہاں پر ہے. ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ الائن کرنا چاہیے جنوبی ایشیا سے, ساؤتھ ایشیا سے. ہمارے کلچر کی بنیاد ساؤتھ ایشیا میں ہونی چاہیے. ہمارا جو کلچر ہے, لیکن ہم بدقسمتی سے کیا کرتے ہیں کہ اپنے کلچر کی بنیادیں ساؤتھ ایشیا میں تلاش کرنے کے بعد مڈل ایسٹ میں تلاش کرتے ہیں, عرب کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اپنا شناخت جو ہے وہاں سے جب آرٹیفیشل شناخت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں سے جو ہے آپ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جب یہاں کا کلچر ہے تو یہاں کا بھٹائی ہے, یہاں کا سچل سرمت ہے, یہاں کا جو باقی شاعر ہیں, ادیب ہیں, ان کو آپ پڑھائیں. تو آپ مجھے بتائیے, جو آپ نے پاکستان اسٹڈیز کا سلیبس پڑھا ہے اس میں کتنی چیزیں جو ہے آپ نے ایسی پڑھی ہیں. ہمارا پاکستان اسٹڈیز کا سلیبس بھی احمد شاہ ابدالی کو الوجائز کرتا ہے, ہمارا پاکستان اسٹڈیز کا سلیبس بھی غوری اور غزنوی کو الوجائز کرتا ہے, جس سے آپ انکلوسیو نہیں بلکہ اگر آپ نے پڑھانا ہے تو پھر آپ ان بتائیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آ کے یہاں جو ہے وہ کیپچر کیے. بتائیں کہ نادر شاہ کے زمانے میں دہلی کتنے دن جلتا رہا. بتائیں کہ یہ جو اورنگزیب کا جو جھگڑا تھا وہ صرف وہ ہندو اور ان ریاستوں سے نہیں تھا, بلکہ وہ جنوب میں اور پورے گجرات میں اور باقی اس میں شیعہ ریاستوں کے ساتھ بھی لڑتا رہا تھا, باقی مسلمان جو لوکل حکمران تھے ان سے بھی لڑتا رہا. تو میں کہتا ہوں اگر آپ نے پاکستان سیریز پڑھانی ہے تو آپ پڑھائیں یہ سچی تاریخ, جس کو کہ آپ نے جو وہ کارنر کر دیا ہے. تو بہت بڑی چیزیں جن پر بات کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, ایک کہا جاتا ہے کہ نصابی کتب سے قائد اعظم محمد علی جناح کی جو 11 اگست کی تقریر ہے وہ بھی نکال دی گئی ہے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ جی جی بالکل, وہ تو پڑھائی نہیں جاتی تھی, وہ تو جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں سب. اس وقت صرف سندھ کی کتابیں ہیں, 7ویں کلاس کی کتاب کے اندر آپ کو جناح صاحب کی تقریر مل جائے گی, جہاں پر جو میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم نے یہ سب چیزیں شامل کی, تو ہم نے اس تقریر کو شامل کیا. اب ان کا اعتراض ہے کہ آپ نے یہ تقریر بھی کیوں شامل کی. یہ سوال جو ہے اتنا پرٹننٹ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں وہ جو جناح صاحب کا موٹو تھا, یونٹی ڈسپلن اینڈ فیتھ, اس کو جب تبدیل کر کے کیا گیا تو ہم نے کہا کہ نہیں, اس کو اوریجنل فارم میں لکھا جائے. کہا گیا کہ جی آپ نے اس کو کیسے تبدیل کر دیا, نہیں یہ تو فیتھ یونٹی اینڈ ڈسپلن ہے. ہم نے کہا جی آپ نکال لیجیے اس وقت کی چیزیں. تو اب یہ جو آرگومنٹس ہیں اس پہ میں کہتا ہوں یقین کیجیے اتنے سیریس ڈسکورس ہے, اور اگر آپ ڈسکورس نہیں کریں گے اس پہ, مجھے ایک فرانس کے مارکسسٹ فلاسفر ہیں لوئس آلسر, ان کا مجھے ورک یاد آتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ماڈرن نیشن اسٹیٹ ہے, جب ماڈرن نیشن اسٹیٹ کی ڈیویشن سے جو اس سے مطلب انحراف تک کی جو چیزیں سامنے آئیں, اس میں ہماری جیسی ریاستیں بھی تھی, اور آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل جیسی ریاستیں بھی تھیں جب یہ وجود آئیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ آف کانسیپٹ آیا ہے کہ ریاست جو ہے وہ نیشن اسٹیٹ سے زیادہ آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ بن گئی ہے. اور جب آئیڈیولوجی جو ہے وہ اینٹی پیپل آئیڈیولوجی ہو, تو پھر آپ جو ہے وہ ایسے کام کرنا چاہتے ہیں, اور ریاست کے سارے آپریٹرز کو آپ عوام کو سپریس کرنے کے لیے اور آرٹیفیشل آئیڈینٹی امپوز کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں, جو کہ ہم نے 71 سے پہلے جو ہے بنگلہ دیش اور یا بنگالیز کے ساتھ کیا. ان کی وہ زبان جو کہ 800 سال پرانی تھی, اس کی
जबान को, जिसके अंदर नोबेल प्राइज मिला हुआ रविंद्रनाथ टैगोर था, जिसमें नजरुल इस्लाम जैसे लोग शायर और अदीब थे, आपने कहा कि हम आपके वजूद को नहीं मानते, हम आप पे एक नई जबान सोचेंगे। मैं आपको बताऊं कि मैं रिसर्च का काम कर रहा था अपनी किसी किताब के हवाले से, तो 1951 और 52 में उस वक्त एक तहरीक उठी कि जी ये जो पाकिस्तान की जबान जो है उसको अरबी अरबी कर दिया जाए। अरबी इसलिए कर दिया जाए ताकि ये जो जबान का झगड़ा है, ये जो मंगोली शोर मचाते हैं, सिंधी शोर मचाते हैं, बलोच शोर मचाते हैं, इन सब का बसरेज हो जाएगा पाकिस्तान की जबान जो है। और ये आइडिया देने वाला कोई आम छोटा सा आदमी नहीं था, ये जो है वो अपना वो जो बहुत बड़े का आलिम थे, किसी वक्त उसका नाम भी हम ले लेंगे। अच्छा अच्छा, ये मेरे लिए नई बात थी। पाकिस्तान की जो कौमी जी जबान जी अरबी की है, मैंने नहीं सुनी थी। जी जी, ये लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है। और मैं आपसे जब आप बात करूंगा तो मैं आपको फिर वो पब्लिश किया डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करूंगा कि प्रपोजल देगा कि अरबी को कर दिया जाए ताकि वो, और जाहिर बात है जब अरबी होगी तो फिर मेरे जैसे आदमी को चैलेंज करना भी जरा मुश्किल होगा कि भाई अब मुकद्दस जबान है। अच्छा, जी ये जो जबानों की जब भी हम बात करते हैं, क्या किसी भी मुल्क का, किसी भी नेशन का, उनकी जो कौमी ज़बान एक ही होनी चाहिए, या फिर मुख्तलिफ और भी ज़बानें कौमी ज़बान जो है ना कौमी ज़बान बनाई जा सकती हैं हर स्टेट में, हर इलाके में, हर सूबे में? क्या इसकी कोई मिसालें हैं? जी, देखिए ये हम कहते हैं जब मॉडर्न नेशन स्टेट आई तो मॉडर्न नेशन स्टेट की जो कुछ रिक्वायरमेंट्स थी उनमें से एक ये भी था कि एक ऐसी जबान होनी चाहिए जो बाय एंड लार्ज एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज हो, जो जिसमें लोग समझ सकें। इसको हम कहते हैं राब्ते की जबान। तो राब्ते की जबान जो है वो तो होती है कि जी लोग आपस में कम्युनिकेशन करें, लेकिन एक जबान को पूरे लोगों की जबान डिक्लेयर कर दिया जाए तो वो मुमकिन नहीं है। क्या जबान जो है यूनिटी का बेस बन सकती? तो पूरे मिडल ईस्ट में तो अरबी बोली जाती है, तो क्या अरबी जो है पूरे अरब की यूनिटी की बेस बन सकी? क्या सऊदी अरब और यमन, यमन से लेके इराक, इराक से लेके सीरिया, क्या उनमें लबनान, क्या एक जबान ही बोली जाती? तो किस बात का झगड़ा है? इसका मतलब ये है कि जबान जो है वो यूनिटी का हमारे जैसे मुल्कों के अंदर जब ये आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जाता है जो कि हिस्टोरिकल चीजों को पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है, तो वो तो इन चीजों का निकाल लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एक्चुअल चीज वो होती है जब आप उनको वजूद को तस्लीम करें। मसलन पड़ोस में 19 जबानें हैं जो कि कौमी जबानें हैं, आपको पता है। साउथ इंडिया में चले जाएं, वो हिंदी में बात नहीं करते, अगर समझते हैं तो बात नहीं करते, वो अपनी तामिल में बात करते हैं, अपनी जो है वो बाकी जो मकामी जबानें हैं, केरला की जबान है, उसकी जबान है, मलयालम है, उसमें बात करते हैं, लेकिन यूनिटी मौजूद है। इसका मतलब है कि आप जबान को उसका जायज मकाम दें, मकाम जबान की एक्सेप्टेबिलिटी रखें, तो आपका कल्चर इनरिच होता है, आपके कल्चर के अंदर नए नए एक्सपीरियंस आते हैं। शाह लतीफ बिटाई का एक्सपीरियंस जो है वो नजीर अकबर आबादी के एक्सपीरियंस से अलग है। और हम कहते हैं ना कि जब डाइवर्सिटी ज्यादा आती है तो फिर आप उससे लर्न करते हैं, आप जो चीजें बेहतर करते हैं। तो ये कह देना कि जी एक जबान यूनिटी का बायस बनती है तो वो मुमकिन नहीं है। मतलब कई मिसालें हैं, मतलब फ्रांस है, इटली है, जहां पर के अल्टीमेटली एक स्टेट क्रिएट करने की कोशिश की गई, बाद में जबान नहीं आई, तो एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज तो मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद छोटी जबानें अपना कल्चर रखती। मसलन आप ईस्ट यूरोप की बात कर लेंगे, छोटे मुल्क हैं जो यूगोस्लाविया था और बाकी ये बोस्निया, सारे ममालिक, इनके अंदर एक कॉमन लैंग्वेज जर्मन है, क्योंकि ये जर्मनी की जबान जो एडवांस थी, तो ये एक इनकी मकामी जबान है, चाहे सोल्विक हैं, चाहे बोस्निया के लोग हैं, बोस्विक बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक जबान है जो कि जर्मन आमतौर पे बोली जाती है। तो इस मुल्क के अंदर आप चाहते हैं तो अंग्रेजी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाते, और बाकी सूबों के अंदर आप जो है वो आ, आ, उनकी मकामी जबानें चलाई जाती, इसमें तो कोई हर्ज नहीं था। साथ में उर्दू को राब्ते की जबान रखा जाए, लेकिन ये इम्पोज कर दिया जाए कि बाकी सारी जबानों का वजूद जो उसका खात्मा कर दिया जाए और एक सरकारी जबान जो डंडे के तौर पर अप्लाई की जाए, तो ये तो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, उससे नुकसान होगा। जिस तरह आपने पहले भी कहा ना कि जब बांग्लादेश के टूटने की एक वजह ज़बान थी, और यूनिवर्सिटी के तलबा ने ज़बान ही की वजह से वहाँ पे एक जलसा किया था, उसके बाद से ये तहरीक शुरू हुई थी, अगर मैं गलत ना हूँ तो। अच्छा, एक सवालात हैं जी खुशबू बिल्कुल। साहब। खुशहाल साहब कहते हैं कि सिंगल नेशनल करिकुलम बनने जा रहा है।
اس حوالے سے پاکستان اسٹڈی کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور اوورآل سنگل نیشنل کریکولم پہ کیا کمنٹس ہیں آپ کے؟ میں بالکل سنگل کریکولم کے حق میں نہیں ہوں. میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ ہم نے جب یہ سلیبس بنایا، ہم نے اپنے سلیبس کے اندر ڈاکٹر عبدالسلام کو شامل کیا. کیا ڈاکٹر عبدالسلام اس ملک کا شہری نہیں تھا؟ اس کی مذہبی شناخت کوئی بھی ہو، اس کی جو ہے سیکٹرین شناخت کوئی بھی ہو، کیا اس نے سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوٹ نہیں کیا؟ ہمیں کہا گیا کہ آپ نے اس کو کیوں شامل کر دیا؟ ہم نے ملالہ یوسفزئی کو شامل کیا اپنے سلیبس کے اندر، ہم نے شامل کیا ڈاکٹر رتفاؤ کو شامل کیا. اور یہی چیزیں جب ہم وہاں لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ان کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہی عبدالی کو شامل کریں، وہی آپ غوری کو شامل کریں، وہی جو آپ غزنوی کو شامل کریں. تو ہم تو اس کو کرنے کے تو ایک جب سلیبس آئے گا تو مجھے بہت خطرہ ہے اس قسم کی جو اسٹیٹ نیریٹو ہے دوبارہ امپوز ہوگا ہمارے سر پر، اور اس سے جان چھڑائے بغیر ہم جو ہے آگے جا نہیں سکتے. دوسرا آپ کا سوال تھا پاکستان اسٹڈیز. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں پاکستان اسٹڈیز کی. آپ نے شروع سے پڑھا کہ پاکستان جو ہندوؤں کی مخالفت کے باوجود بنا. میں نے 10 دفعہ یہ میٹنگ کے اندر سوال اٹھایا. میں نے کہا آپ کی کیونکہ ہم تو سوشل سائنسز کے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں آپ امپیریکل ہمیں آئیڈیا تو دے نا کہ جس کے آرگومنٹ دیں جس کے بیسس پر آپ کی لکھتے. کہتے ہیں جی وہ تو کانگریس حمایتی کرتی تھی. میں نے کہا یہ بتائیے کہ کانگریس میں کیا مسلمان شامل نہیں تھا؟ اگر کانگریس مخالفت کرتی تو آپ لکھیں کانگریس نے مخالفت کی، آپ نے ہندو کیسے لکھ دیا اس کے اندر؟ ایک دوسرا یہ میں نے کہا اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو آپ پھر لکھیں اس کتاب کے اندر کہ مسلمانوں کی جو مذہبی جماعتیں تھیں انہوں نے بھی پاکستان کی مخالفت کی تھی، جس میں جماعت اسلامی بھی تھا، جمعیت علماء ہند بھی تھا، اس میں احرار تحریک بھی تھی. آپ کتنا نام مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ کمیونسٹ پارٹی بھی تھی. میں نے کہا آپ اس کتاب کے اندر لکھیں کہ یہ وہ مسلمان جماعتیں تھیں جنہوں نے پاکستان کی مخالفت. مجھے کہنے لگے جی سر ہم یہ اس طرح کس طرح لکھ دیں، یہ تو آپ کو پتا ہے ہم نہیں لکھ سکتے. تو میں نے کہا آپ جھوٹ کیوں لکھتے ہیں؟ تو پھر سے بہتر ہے آپ آئے نا. تو آپ جو پاکستان اسٹڈیز کے اندر جو جھوٹ پڑھا رہے ہیں تو جھوٹ سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ سچ پڑھائیں. سچ نہیں پڑھا سکتے تو کم از کم لوگوں کے اندر غلط پروپیگنڈا تو نہ کریں. تو آپ جو جن ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ پاکستان اسٹڈیز کے اندر کیا ہے، تو میں آپ سے بہت سی باتیں کر سکتا ہوں کہ پاکستان اسٹڈیز کے اندر کیا کیا جا سکتا ہے اور کس طرح کرنا چاہیے. بالکل. اس میں میرا خیال یہ ہے کہ یونیفارم کریکولم بنایا جاتا ہے. تو اب دیکھیے کہ سندھ کی ایک اپنی جغرافیائی اہمیت ہے، وہاں کے اپنے ہیروز ہیں. اگر تاریخ میں دیکھے جائیں، اگر شاہ عبد الطیف کو گلگت میں پڑھایا جائے گا تو گلگت والے اتنا اثر نہیں لیں گے، اتنا سمجھ نہیں پائیں گے اس لٹریچر کو. یا پھر ہمارے گلگت بلتستان کے کسی علامہ نصیر الدین کا کلام آپ سندھ میں پڑھائے جائیں گے تو وہ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہر صوبے ہر خطے کی اپنی اہمیت کے مطابق وہ چیزیں پڑھائی جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور جس طرح آپ نے پہلے کہا تھا کہ کانٹینٹ بڑا میٹر کرتا ہے، کون سی زبان میں پڑھایا جاتا ہے وہ میرے خیال سے میٹر نہیں کرتا. چند اور سوالات ہیں ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد ہم گفتگو آگے جاری رکھیں گے. ناظرہ صاحبہ کہتی ہیں کہ thanks for thanks for this lovely session. My question from the Dr. Riaz is اچھا اچھا جی ان کے دوسرے سوال ہے اچھا جب تک ایک اور سوالات ہیں اس کے بعد میں مختصراً سوالات پیش کروں گا. اچھا عربک زبان کا جو کہتے ہیں کہ عربک زبان کو نیشنل لینگویج بنانے کا مشورہ سرآغا خان نے دیا تھا، سرآغا خان سوم نے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہاں پہ جاوید صاحب یہ کہتے ہیں. جی ان کا بھی ایک شامل تھا، ان کا بھی ایک وہ شامل تھا، وہ بھی شامل تھا. اور یہ جو یہاں اکثر کہا جاتا ہے کہ ہمارے وہاں پہ ہمارے نصاب میں نفرت انگیز چیزیں پائی جاتی ہیں. کچھ چیزیں ڈاکٹر صاحب آپ مینشن کریں گی کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون کون سی ایسی باتیں ہیں جو عدم برداشت کا باعث بنتی ہیں یا پھر مشال خان جیسے واقعے کا باعث بنتی ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ آپ اسکول کے کانٹیکٹ آپ دیکھیں نا تو لکھا جاتا ہے کہ جی پاکستان کی جب وہ ہونے لگی کیا کہتے ہیں تقسیم، تو ہندوؤں نے انہوں نے سب کا سر جوڑ کے زور لگایا اور یہ کیا اور وہ کیا، پاکستان کو شناخت کو تسلیم نہیں کیا. پھر کہا جاتا ہے جی
انہوں نے تو زبردستی جو ہے یہ چیزیں کی اور وہ چیزیں کی، مطلب اتنا کانٹینٹ ہے کہ جی وہ مسلمانوں کو جو ہے نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، اور اورنگزیب عالمگیر گئے اور وہاں سے جو ہے انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے یہ نجات دلوائی اور ان کو کرنے زبردستی کنورٹ کیا جاتا تھا. آپ کے سامنے محمد بن قاسم جیسے قصے جو ہیں وہ کون سے ڈھکے چھپے قصے ہیں کہ جی وہ آئے اور انہوں نے جو راجہ دائر نے اپنی بہن سے شادی کی، جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، جھوٹ پہ مبنی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو جب پڑھائی جائیں تو آپ کہاں جائیں گے؟ پھر جو ہے مطلب آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کھانے پینے کی چیزیں، میں نے ایسی کتابیں دیکھی، آپ یقین کریں، آپ کہیں گے شاید میں غلط کہہ رہا ہوں، کہ کچھ جگہ پہ تھا کہ مسلمان درخت ہندو درخت، مسلمان جانور ہندو جانور. آپ یقین کریں، آپ کہیں کیا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مطلب مسلمان درخت جو ہے وہ کھجور کا درخت، ہندو درخت جو ہے وہ پیپل کا درخت، مسلمان جانور ہندو جانور، مسلمان جانور اونٹ اور گھوڑا، ہندو جانور گائے اور یہ. اور مطلب میں کیا آپ کو بتاؤں کہ کس قسم کی جو فالٹ لائن ہے جن کا، جو مجھے بتائیے جو بچہ جو ہے 4-5 سال کی عمر سے جو ہے جس کے اندر جو ہے وہ پیس اور محبت اور امن کی چیزیں پڑھائی جائیں، وہاں بچے کو آپ پہلے دن سے یہ تفریق اس کے اندر کریٹ کرنا جا رہے ہوں، تو پھر آپ کس قسم کی سچویشن ڈیولپ کریں گے؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک جینڈر کے خلاف جس قسم کا ایشو ہے وہ اس کے اندر بک سے بھری ہوئی چیزیں ہیں کہ جی عورت کو کیا کرنا چاہیے، عورت کو کیا نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ میں آپ سے کیا عرض کروں کہ کتابوں کے اندر لکھا ہو گیا کہ جی بہشتی زیور کو گلے سے لگانا چاہیے. بھئی آپ کون سی بہشتی زیور جو ہے، کون سا الہامی کلام ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی اس کا حصہ ہونا چاہیے؟ یہ چیزیں شامل ہیں سلیبس کے اندر، ہائی لیول کے سلیبس کے اندر. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیزیں جس کا نہ کوئی سائنٹیفک بیس ہے نہ ہسٹوریکل انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ نے کس طرح ان چیزوں کو سلیبس میں شامل کریا اور پھر ہم سوچیں کہ کوئی اس کے خلاف بات نہ کرے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ رمضان میں احترام رمضان آرڈیننس لگا دیتے ہیں تو کیا اسکول کے اندر کرسچن بچہ نہیں ہوتا؟ کیا اسکول کے اندر ہندو بچہ نہیں ہوتا؟ کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا بچہ نہیں ہوتا؟ آپ کہتے ہیں جی ڈنڈے کی زور پر آپ بھی کچھ نہیں کھائیں گے، آپ بھی کچھ نہیں پئیں گے. کیا یہ تفریق نہیں ہے اس قسم کی سچویشن؟ تو یہ بائی پریکٹس بھی ہے، بائی تھیوری بھی ہے، تو دونوں طریقے سے چیزیں جو ہے وہ امپوز کرنے کی کوشش کی گئی. اچھا، یہاں پہ ایک اور سوال ہے کہ ناظرہ صاحبہ پوچھتی ہیں کہ what are the role and responsibilities of teachers to play in the classroom to ensure inclusiveness despite of the اچھا، یہ ٹیچر کیا کردار جی ادا کر سکتا ہے ان تمام چیزوں کے ہاں خاتمے کے لیے؟ جی اچھا، میں بالکل اچھا انہوں نے کوشچن پوچھا ہے، بالکل ایگزیکٹلی. یہ جب ہم نے سیم کا سلیبس بنا لیا تو الٹیمیٹلی جب دوسرا ایشو ہمارے پاس آیا وہ آیا کہ جی کتاب کے اندر تو ہم نے لکھ دیا، اور ظاہر ایک چیپٹر 2 یا 3 صفحے کا چیپٹر ہے، جب کلاس کی جو وہ ڈیوریشن ہے وہ 40-50 منٹ کی ہے تو ٹیچر صرف 2 صفحے تو نہیں پڑھائے گا نا، الٹیمیٹلی اس نے باقی 1 گھنٹہ بھی گزارنا ہے. تو ہمارے پاس سیکنڈ جو ایشو تھا وہ یہی تھا کہ ان ٹیچرز کی جو، کیونکہ یہ ٹیچرز بھی اسی سوسائٹل ڈیولپمنٹ سے آ رہے ہیں جہاں پہ ہم اور آپ آ رہے ہیں، وہ اسی سوسائٹل ڈیولپمنٹ سے آ رہے ہیں جہاں ٹی وی کے اندر جو ہے کہیں مدنی چینل چل رہا ہے، کہیں پر عامر لیاقت صاحب تقریر کر رہے ہیں، کہیں شوریہ مقبول جان جو درس دے رہے ہیں، کہیں پر دوسرے لوگ درس دے رہے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ لمبی جو ہے وہ گلیکسی ہے، میں بھی کیا نام لے لوں شاید پروگرام آپ کا ختم ہو جائے، تو وہ ٹیچر بھی وہیں سے سیکھ کر آ رہا ہے. ایک تو اب یہ جو بہت بڑا ہے، پہلا اسٹیج ہوتا ہے کہ آپ کنٹینٹ پرووائڈ کریں. سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو لوگ یہ پڑھانے جا رہے ہیں ان کا ٹریننگ جو مینولز ہیں وہ چینج کریں. آپ یقین کریں بی ایڈ اور ایم ایڈ کی ٹریننگ کے اندر وہی پاکستان اسٹڈی کا سلیبس ہے، وہ اس کا پارٹ کا حصہ ہے. تو بتائیے یار، وہ ٹیچر جو ہے وہ جب ٹریننگ کرنے آ رہا ہے، ٹریننگ کے اندر اس کی وہی انفورسمنٹ ہو رہی ہے جو اس نے بی اے اور ایم اے کے سلیبس میں پڑھا ہے، تو بتائیے اس کے اندر تبدیلی کیا آئے گی؟ جب پھر وہ شام میں بیٹھ کے ٹی وی کے چینل دیکھتا ہے تو وہ اس کی انفورسمنٹ ہوتی ہے. ہم سائیکولوجیکل ٹرمز میں اس کو کہتے ہیں کنڈیشننگ میں کلاسیکل کنڈیشننگ، کہ ایک کنڈیشننگ ہوتی ہے پھر اس کی ری انفورسمنٹ ہوتی ہے. تو جب وہ 18 گھنٹے اس کی ری انفورسمنٹ ہے تو وہ 8 گھنٹے جا کے اسی کو کلاس کے اندر ریفلیکٹ کرے گا. تو بہت بڑا پرابلم ہے کہ پہلے یہ ریاست ڈیفائن کر لے کہ ہم نے انٹالرنٹ سے ٹالرنٹ، ہم نے ایکسکلوسیو سے انکلوسیو ماڈل آف ایجوکیشن پہ جانا ہے. اس کے لیے پہلے جو سلیبس کو ریفائن کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو پڑھانے والے ہیں
ان کا مائنڈ سیٹ ٹھیک کرنا ہے. پھر جب وہ سیٹ ہوگا تو پھر ہم نے باقی جو آس پاس کا سوشل انوائرمنٹ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو یہ ایک لانگ ٹرم پلان ہے اگر ریاست ڈیفائن کرے, اور ریاست نہیں کرتی تو پھر وہی چیز چلے گی جو آپ دیکھ رہے ہیں, جس کا نشانہ جو مشال جیسے لوگ بنیں گے. بالکل. اچھا یہاں پہ دو سوالات ہیں, دو لوگوں نے سوالات پوچھے, دیدار علی قاضی صاحب اور نیک عالم صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ مدارس میں بھی یہ جو جدید علوم ہے, سائنسی علوم ہے, وہ پڑھائے جائیں؟ بات کر رہے ہیں وہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی آواز اب انٹرپٹ ہو رہی ہے. عام جو ماڈرن اسکول ہیں, مدارس ہیں. میں نے کہا کہ پرابلم یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مدرسوں کے اندر جو ہے ہم ریفارمیشن لا سکیں. مدرسے تو جی سمجھ لیں آؤٹ آف باؤنڈ ہیں فار دس اسٹیٹ, کہ وہاں پر تو اسٹیٹ جو ہے اپنی ریٹنگ نہیں قائم کر سکتی. اسٹیٹ نے تو سرنڈر کریں گے کیونکہ ان کے فورس ہے. تو وہاں پر پڑھا بہت ہی مجھے لگتا ہے کام. سوال یہ ہے کہ آپ دوبارہ, آپ کی آپ آواز نے میرا تو اگلا سوال, اگر آپ نے اب آ رہی ہے آواز؟ اب آ رہی ہے, اب آ رہی ہے, جی جی آ رہی ہے بالکل. اچھا میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف کچھ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, انٹرنیٹ ذرا آپ. اچھا آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ابھی آ رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی ہے, اب آ رہی ہے جی ہاں. تو جی میں نے کہا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب بات کر رہے ہیں کہ جی مدرسے کے اندر ریفارمیشن کا پروسیس ہے, تو میرا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ نے ایک آدھا مضمون ڈال کے اگر مدرسے کو ریفارم کرنے کا لگایا ہے, تو وہ پیوند لگانے والی بات ہے. پورے کپڑے کے اندر وہ اسی طرح کا پیوند ہی آپ کو نظر آئے گا. تو اگر ایک کچھ سلیبس کا نصاب میں ایک آدھا کورس ڈال کے اگر آپ مدرسے کو چینج کر سکتے ہیں, تو پھر مدرسے کی ضرورت کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ ایک سائنٹیفک سوسائٹی کے اندر سائنٹیفک ریکوائرمنٹ کے تحت آپ کو جینا ہوتا ہے اور آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب 79 سے پہلے اس ملک میں مدرسے نہیں تھے, تو کیا اس ملک سے مذہب دین ختم ہو گیا تھا؟ مذہب دین تو اس وقت بھی تھا, لوگ اس وقت بھی نماز پڑھتے تھے, اس وقت بھی روزہ رکھتے تھے, اس وقت بھی اپنی عبادتیں کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اپنا مدرسوں نے اس ملک کے اندر کوئی اچھے مسلمان پیدا کرنے میں کوئی کام تو نہیں کیا نا. مدرسوں نے ایک جو سیکٹیرین آئیڈینٹی کو فردر ڈیولپ کرنے کے اندر, اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ جس قسم کا ایکسکلوسیو جو ماڈل ڈیولپ ہوا, جس کو ہیڈ بیسڈ سسٹم ڈیولپ ہوا, اس کے اندر تو رول پلے کیا, لیکن سائنٹیفک اپروچ ڈیولپ کرنے میں کوئی رول پلے نہیں کیا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے اپنی ذمہ داری اٹھائے. اسٹیٹ اپنی ذمہ داری اٹھائے کہ ایجوکیشن از دا ریسپانسبلٹی آف اسٹیٹ. فری اینڈ کوالٹی ایجوکیشن اسٹیٹ ریسپانسبلٹی. جب وہ انشور کر دیں تو الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑی تعداد مدرسوں سے خود ہی وڈرال ہو جائے گی. صحیح. اچھا ایک سوال یہاں پہ یہ ہے کہ صلاح الدین صاحب کہتے ہیں کہ سندھ سلیبس میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو پچھلے 30 سالوں سے وہی چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں. اچھا میں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ ایف ایس سی جی میں ہمیں جو جی میتھمیٹکس جو پڑھائی جاتی تھی, اس میں ہمارے ٹیچر کہتے تھے ہ کہ 2-3 غلطیاں انہوں نے بتائی تھی. وہ کہتے یہ پچھلے 22 سالوں سے یہی میں پڑھاتا آیا ہوں. جی بالکل ہاں ہوگی. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, ہر ایک کی اپنی ذمہ داری, ہر ایک کی ذمہ داری. مطلب میں میتھمیٹکس کا ٹیچر نہیں, اس لیے میں میتھمیٹکس پہ کمنٹ بالکل ہوگی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم نے جب یہ جنرل نالج کی چیزیں پڑھانی شروع کی, تو آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ایک کانسیپٹ جو ہمارے پاس کانسیپٹ آف کریشن ہے, تو ہم نے جب لکھا تو ہم نے کہا کہ اب یہ سائنس کے سبجیکٹ میں پڑھاتے ہیں, تو پھر ایک وہ جو روایتی ہے کہ جی کون آیا, کس نے کیا کھایا اور کہاں سے کہاں نکل گیا, ایک وہ روایت ہے کہ جی دنیا اس سے پھر آگے بڑھی, تو انسانی نسل آگے بڑھی. تو ہم نے کہا ایک دوسری تھیوری بھی ہے, سائنٹیفک تھیوری, ڈارون کی تھیوری بھی ہے. تو کیوں نہ ڈارون کی تھیوری کو بھی کیا جائے, تاکہ ایک نظر آئے کہ جی سوشل ڈیولپمنٹ کس طرح ہوئی. تو ہمیں کہا گیا کہ آپ کس طرح یہ لکھ سکتے ہیں. ہم نے کہا یہ تو شروع سے یہی لکھا ہوا آیا ہے. تو جو آپ نے کوشچن مجھ سے کیا نا کہ 30 سال سے ایک چیز لکھی آ رہی ہے,
تو ہم نے کہا نہیں, 30 سال سے ایک چیز لکھی آ رہی ہے تو اس کو چیلنج بھی ہونا چاہیے, اس کو کرٹیکل ریویو بھی ہونا چاہیے. تو ہم نے کہا کہ جب یہ لکھا جائے تو پھر ایک ریسپانس آیا کہ نہیں آپ صرف یہ نہیں لکھ سکتے. ہم نے کہا چلیں جی آپ دونوں چیزیں لکھ دیں, کہ ایک طرف ڈارون کی تھیوری ہے کہ انسان ایوالو کیسے ہوا, 4 ٹانگوں سے 2 ٹانگوں تک کیسے آیا, ایک وہ تھیوری ہے, اور دوسری آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہاں سے آئی, تو ہم نے کہا چلیے وہ بھی لکھ دیں, ہو سکتا ہے کسی وقت بچوں میں خود شعور آ جائے, وہ اپنا فیصلہ وہ خود کر دیں. تو الٹیمیٹلی یہ جو پرابلم ہے یہ پرابلم موجود ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک جو کرٹیکل فری مائنڈ لوگوں کو دینا ہی نہیں چاہتے, کہ جہاں لوگ کوشچن کر سکیں, لوگ جو کوشچن کر کے میتھس کو چیلنج کریں اور نئی چیز کو سامنے لائیں. جہاں یہ آپ کرنا شروع کر دیں گے وہاں آپ جو ہے آپ کے لیے اتنے چیلنجز آئیں گے کہ آپ اس کو ریفائن نہیں کر سکتے. تو آلویز دیر از اے روم فار امپروومنٹ. اچھا یہاں پہ مشتاق علی صاحب ایک سوال پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ از دیئر اینی موو ٹو برنگ بیک دا قائد اعظم 11 اگست اسپیچ بیک انٹو دا نیشنل کریکولم, جو 11 اگست کی اسپیچ. اچھا بالکل, میں نے تو آپ سے عرض کیا نا کہ میں جتنے بھی دیکھنے والے ان کو یہ بتاتا چلوں کہ 11 اگست کی وہ تقریر ہے جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ آپ کا عقیدہ جو بھی ہو پاکستان میں آپ اپنے عقیدے کے حساب سے عبادت بھی کر سکتے ہیں, جہاں آپ عبادت کرنا چاہیں وہاں آپ فریلی جا سکتے ہیں. تو ابھی آپ رسپونڈ کیجیے گا پلیز. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہم نے جو ہے 11 اگست کی تقریر کو سندھ کے سلیبس میں تو شامل کر دیا ہے. اب سندھ کے سلیبس میں شامل کر دیا تو ہماری خواہش تھی, مطلب کیونکہ ظاہر بات ہے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو بلوچستان میں اس کو ڈاکٹر مالک کی حکومت تھی, تو ڈاکٹر مالک نے ہمیں کہا تھا کہ آپ ہمیں بھی چیزیں ہمارے ساتھ مل کر کام کریں. تو میں کہوں پھر ان کو موقع نہیں ملا, چیزیں جو خراب ہو گئی. میں تو کہتا ہوں اس کو مینڈیٹری ہونا چاہیے, اس کو مینڈیٹری ہونا چاہیے. اچھا علی جان, آپ جب وہ میں بات کر رہا تھا عربی کی کہ پاکستان کی سرکاری, تو سب سے پہلے سید سلیمان ندوی صاحب نے یہ جو مجھے یاد آ گیا, سلیمان ندوی جو تھے انہوں نے جو شبلی نعمانی کے شاگرد بھی رہے تھے, تو سلیمان ندوی نے دیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے پھر خان نے کہا تھا جی اچھا آئیڈیا, اس کو جو ہے وہ آگے یہ کر دیا, مسائل حل ہو سکتے ہیں تو اس کو بڑھایا جائے. تو پہلا جو آئیڈیا تھا سلیمان ندوی کا تھا. صحیح. اچھا اب چونکہ ذرا کریکولم سے ہٹ کے جو ہماری یونیورسٹیز میں جو پڑھایا جاتا ہے, ہمارے یہاں گفتگو کا سوال پوچھنے کو بالکل ہی سوال پوچھنے والے کی جو ہے نا حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی ہے, نہ ہی اساتذہ کی جانب سے نہ ہی انسٹیٹیوشن کی جانب سے. تو اول تو یہ کہ اس کی وجہ کیا ہے, دوسرا اس کے ساتھ ہی کہ اگر اس یہ جو ماحول ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے تاکہ جو ہے نا ہم یہ جو گفتگو کا ایک سوال جواب کا یہ جو سلسلہ ہے وہ چلنا چاہیے, فریلی سوال پوچھ سکے اسٹوڈنٹ. دیکھیے اس کا ڈائریکٹلی تعلق ہوتا ہے ڈیموکریٹک نیچر آف سوسائٹی, کہ جب آپ ایک جمہوری معاشرہ کریٹ کرتے ہیں تو جمہوری معاشرے کے اندر آپ اپنے شہری کو برابر کی حیثیت دیتے ہیں اور اس کو برابر کی اہمیت دیتے ہیں. جہاں جاگیدارانہ کلچر ہوتا ہے تو جاگیدارانہ کلچر کے اندر سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہوتی, آپ کے سر پہ تھوپا جاتا ہے. تو ہم نے اپنے اس ملک کے اندر ڈے فرسٹ سے جاگیدارانہ کلچر کو, جاگیدارانہ نظام کو ڈیولپ کیا, جہاں سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہے, ایک شخص حکم دے گا اور آپ آ کے منتقل کریں گے. پھر اس کے ساتھ جو بیوروکریسی ہمارے سر پہ تھوپی گئی, چودھری محمد علی اور اسکندر مرزا اور قدرت اللہ شہاب جیسے لوگوں کا, انہوں نے بھی کہا کہ عوام جاہل ہیں, صرف ہم فیصلہ کریں گے کہ عوام کے لیے کیا بہتر ہے. آپ نہ سوچ سکتے ہیں نہ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں, آپ دولی شاہ کے چوہے ہیں جن کے اندر سوچ نہیں ہے. ہم چیزیں ڈیفائن کریں گے. وہی سلسلہ جو ہے آپ کا بڑھتے 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 ایجوکیشن نظام کے اندر بھی آ گیا, ایک کہ جی جو ٹیچر ڈیسائیڈ کرے گا وہی فیصلہ کرے گا. اس سے بہت اچھا آپ نے پڑھا ہوگا, پولو فریرے ہیں جو کہ لیٹن امریکہ کے بہت بڑے اسکالر تھے, انہوں نے جو کیا تھا پیڈاگوجی آف اپریزر, کہ کلونیل معاشرے کے اندر کرٹیکل سوال پوچھنے کی گنجائش نہیں دی گئی تھی, کیونکہ جب کرٹیکل سوال کریں گے تو آپ اپنے رائٹ کے لیے بات کریں گے. ایک دوسرا یہ جو ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے استاد اساتذہ ہیں وہ اسی سوسائٹی سے آگے آئے ہیں کہ جی جو بڑے نے کہہ دیا وہ یہ حرف آخر ہے, آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے, اس نے صحیح کہہ دیا. تو یہاں سے سوال اٹھتا ہے, یہاں سے سوال جو ہے اٹھتا ہے کہ جی آپ جو ہیں چیز کو چیلنج کرنا سیکھیں. چیز کو جب چیلنج آپ کرنے کی سچویشن کرتے ہیں تو پھر وہ جو
हेगल ने कहा था तीसरी एंटीथेसिस सिंथेसिस वहां से सामने आता है। तो जब ये सिलसिला नहीं होता, और थर्ड एक बात ये है कि कई असातिज़ा ऐसे हैं जो कि अपने आप को अपडेट नहीं करते नए नॉलेजेस के तहत। आज जब अपडेट आप अपने आप को नहीं करते तो फिर अगर आपसे कोई क्रिटिकल क्वेश्चन आता है तो फिर वहाँ आप जो है वो आप अपने आप को हेल्पलेस पाते हैं कि जी आप जवाब नहीं दे सकते। तो फिर आप सोचते हैं कि आप ऐसा माहौल क्रिएट करें कि सब चीज़ों को डंडे के जोर पे चलाया जाए। जो आपने कहा वो जो पोलो फरेरे का मॉडल था कि बैंकिंग मॉडल, कि टीचर समझता है कि मैं बैंक हूँ, मेरे पास सारा इल्म है, और सामने वाला जो शागिर्द है मैंने सारी चीज़ें उसको उड़ेल देनी है, उसको समझे, वो चाहे वो समझता है नहीं समझता है, और उसके जहन में क्या उलझने पैदा होती हैं, वो सारी उलझने, वो सारी चीज़ें जो बेमाना हैं, और जो कुछ कहा गया वो चीज़ें। तो ये जो चीज़ें हैं इसको एड्रेस करने की जरूरत है। इसके लिए मैं कहता हूँ कि फ्रांस का जो क्रिटिकल फिलोसफर थे मिशेल फिको, जब उन्होंने क्रिटिकल डिस्कोर्स की बात की, उन्होंने कहा कि पहला आपका सवाल जो है वो क्रिटिकल क्वेश्चन से, जो डब्ल्यू से होना चाहिए कि वाई, व्हेन, इस किस्म के जो क्वेश्चंस हैं वहां से उठेंगे तो फिर आप चीज को, जब तक आप उसकी बुनियाद को नहीं समझेंगे तो उसके ऊपर जो खड़ा हुआ स्ट्रक्चर है उसको आप किस तरह से समझेंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि असातिज़ा जो है वो डिस्करेजिंग होते हैं क्योंकि वो उनके अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनके अंदर जो है वो चीज़ों को खुद अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो वो समझते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा सवाल आ जाए जिस पर हमें एग्रेसिव होकर जवाब देना पड़े। सही। अच्छा, अहमद अली शाह साहब कहते हैं कि क्या इसीलिए हमारे लोग डुअल पर्सनालिटी रखते हैं? तो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, मैं आपसे अर्ज करूं बहुत ज्यादा। ये सिर्फ एक नहीं है, इसको आप कल्चरल एक्सपेक्ट में उठा लीजिए, कल्चरल एक्सपेक्ट में उठा लीजिए। इस पे बहुत अच्छे अच्छे तहरीकी की काम हुए हैं कि प्राइवेट लाइफ एंड द पब्लिक लाइफ। तो ये इस पे जो है वो एरिक वेस्ट का एक कॉन्सेप्ट है कि जी पब्लिक लाइफ के अंदर आपको मजबूर किया जाता है कि आप हिपोक्रेसी और मुनाफकत की गुजारे, क्योंकि आप समझते हैं कि सोसाइटल जो है वो नॉर्म्स ऐसे हैं कि आप उसे बाहर जाएंगे तो आपको जो है वो सोसाइटी जो है वो जिसको हम कहते हैं ना नोटोरियस समझना शुरू करेगी, पर्सन और नॉन गरिंदा, कि जी आप जो है नाकाबिल कबूल हैं माशरे के लिए और सोसाइटी के लिए। तो फिर आपको वो जो हम कहते हैं ना कि एक वो मास्क लगा के सारी उम्र साथ गुजारनी पड़ती है। तो ये सोसाइटी का जो एजुकेशन का सिस्टम है और बाकी सिस्टम है वो आपको मजबूर करता है कि आप मास्क लगा के जिंदा रहें, अपने आप को एक्सप्रेस ना करें ओपनली, अपने जो फीलिंग्स हैं, अपनी साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं, इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट ना करें। जिसकी तरफ फ्राइड ने कहा था कि ये जो सारा जो पर्सनैलिटी जो के जो डैमेजेस होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि आप अपने इन और आउट, अपने इनर और अपने आउटर के दरमियान सारी उम्र जो लड़ाई करते रहते हैं, तो आप उससे छुटकारा ही नहीं पाते कि आप कोई बड़ा जो है वो काम कर सकें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हमारे मुआशरे में हमारे तकरीबन हर जगह हर तरफ यही होता है कि वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे साइंस पढ़ें, और जिस तरह का साइंस यहाँ हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है कि वो ही बच्चे बड़े होकर न तीतर न बटेर बन जाते हैं, ना वो सोशल साइंसिस के रहते हैं ना वो साइंसिस के रहते हैं। तो इस बारे में भी जरा, इस पे जरा रोशनी डालिएगा। बिल्कुल सही। उसकी वजह यह है कि आप देखें कि वो जो मैंने आपसे अर्ज किया ना कि जिस किस्म का आपका सोसाइटल अपब्रिंगिंग है, क्योंकि ये सोसाइटी हम सब सोचते हैं कि जी एजुकेशन जो है उस पर जो कुछ हो रहा है, स्पेशली मैं आप पे बात करूँ न्यू लिबरल मॉडल ऑफ एजुकेशन जिसमें आया है कि उसमें पेरेंट्स को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है अपने बच्चे के ऊपर, क्योंकि आपका स्टेट का एजुकेशन सिस्टम जो है वो डिलीवर नहीं करता। तो आपको अगर प्राइवेट एजुकेशन पे भेजना है तो वो इन्वेस्टमेंट होती, उनकी ख्वाहिश होती है कि उसका बहरहाल रिटर्न भी मिले। तो हमारे जैसी सोसाइटी जहाँ पर के वो जो मैंने आपसे कहा ना कि वो जो सोशल अंडरस्टैंडिंग का मामला नहीं है, जहाँ पर के एक खास किस्म का मामला है कि हम एक कंज्यूमर सोसाइटी हैं, जहाँ पर के हम ना नॉलेज क्रिएशन करते हैं, ना हम जो है वो चीज़ों के अंदर कोई बड़ा फिलोसफिकल डिस्कोर्स निकाल के सामने लाते हैं। तो वहाँ पर ये सूरत हाल बन जाती है कि आप उस उस सिस्टम की एजुकेशन हासिल करें जो कि अल्टीमेटली आपको क्विक रिटर्न देना देना पड़े। आप तो इस वक्त बात कर रहे हैं साइंस की, मैं तो कहता हूँ कि चलो जी कोई साइंस की एजुकेशन हासिल कर ले तो बहुत बड़ी बात है। आज का साइंस तो फिर भी आपको कुछ ना कुछ जो है वो साइंटिफिक अप्रोच देती है ना। यहाँ तो इस वक्त तो कंज्यूमर सोसाइटी की एजुकेशन हो गई। जो पॉपुलर एजुकेशन है इस मुल्क के अंदर वो तो बिजनेस एजुकेशन है, मतलब एमबीएस और बीबीएस की एजुकेशन है, जिन्होंने वो कहते हैं कि साइंस को भी पीछे छोड़ दिया है।
اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ جو کنزیومر سوسائٹی ہے، کنزیومر سوسائٹی کے اندر سے کہ آپ کے اپروچز جو ہیں وہ صرف کنزیومر سوسائٹی کے ہوتے ہیں، جہاں پر آپ خود کچھ کریٹ نہیں کرتے، آپ صرف جو ہے وہ سیل کرنے کا باعث بنتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ اب جو کل ہماری سپریم کورٹ نے بھی آرڈر دیا کہ آپ سارے مال کھول دیں. بھائی مال کھولنے سے تو اس ملک کا فورن ایکسچینج ہی ضائع ہوگا نا، کہ باہر سے آیا ہوا مال وہاں بکے گا. تو سوال یہ کہ آپ نے اپنے ملک کے اندر جو اپنی اکانومی کو بوسٹ کرنا ہے یا باہر کی کسی اکانومی کو آپ نے جو پروموٹ کرنا ہے. تو یہ بہت بڑا پرابلم آ رہا ہے. ایک دوسرا یہ ہے، جب آپ سوشل سائنسز کی بات کرتے ہیں تو سوشل سائنسز جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ وہ تو کرٹیکل کوسچن کی بات کرتا ہے نا، وہ بات کرے گا تو آپ سے کہے گا کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے، پیپلز پارٹیسپیشن ہونی چاہیے، یہ جینڈر ڈسکرمنیشن ختم ہونی چاہیے، یہ جو ریلیجس اور سیکولر بیسس پر ہم جو ہے وہ ڈسکرمنیشن کرتے ہیں اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. تو یہ قسم کی چیزیں جو ہے ہمارے معاشرے کو، یہ فلسفیکل ڈسکورس جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. یہ قابل قبول نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ ہوں، ان چیزوں کو ڈسکریج کیا جائے، وہ اس کے بجائے پہ ایسے جو ہے نالجز کو پروموٹ کیا جائے جو کہ سوسائٹی کا دھیان یہاں سے بٹا دیں. ایکچول جو تضاد ہیں سوسائٹی کے اس طرف لوگوں کا دھیان نہ جائے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پھر آپ بات بہت آسانی سے واضح ہو جائے گی. مثلا ہمارے ملک کے یا دوسرے دنیا کے ملکوں کے لوگ مڈل ایسٹ کے کئی ممالک میں جاتے ہیں. سعودی عرب کی ایک میں مثال آپ کے سامنے دے دیتا ہوں. سعودی عرب جو ہے سائنس کے، انجینئرنگ کے، بزنس مینجمنٹ کے لوگوں کو بلاتا ہے، لیکن وہ ایک استاد بھی نہیں جو کہ سوشل سائنسز کا وہاں بلائے، ایک استاد نہیں ہے جو کہ وہ فلسفی کا وہاں پر بلائے، ایک استاد نہیں ہے جو کہ جو ہے وہ سوسیولوجی کا وہاں بلائے. کیوں نہیں بلاتا؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس ملک کے اندر ایسے لوگ اس کے شہری بنے جو کہ انلائٹنڈ ہوں، جو کہ جو ہے کرٹیکل کوسچن کر سکیں. تو میں کہتا ہوں بائی اینڈ لارج کسی حد تک وہ نظام ہمارے ملک میں بھی ہے. صحیح. اچھا، اس کی میں بھی ایک مثال دے دوں. کوئی 4-5 سال پہلے میں کراچی میں آغا خان ایجوکیشن سسٹم میں پڑھاتا تھا. تو ایک بار میں نے اسٹوڈنٹ سے، وہ بھی میٹرک یا فرسٹ ایئر کی کلاس تھی، سائنس کے اسٹوڈنٹ سے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایک مضمون لکھیے پاکستان کی کسی سائنسدان پہ. تو ڈاکٹر صاحب 100% اسٹوڈنٹس نے آدھے صفحے کا مضمون لکھا تھا، اور وہ آدھے صفحے کا مضمون 100% اسٹوڈنٹ نے ڈاکٹر عبد القدیر خان پہ لکھا تھا. مطلب آپ اندازہ بالکل لگائیں. وہی وجہ. جی بالکل بالکل. اور وہ قدیر خان جو کہ باہر سے کوئی چیز چوری کر آپ کے پاس لائے تھے. اور پھر اسی طرح اسی اسکول میں، حالانکہ پاکستان میں آغا خان ایجوکیشن سروس کو بہت اچھا تعلیمی ادارہ سمجھا جاتا ہے، اس بورڈ کو بھی سراہا جاتا ہے، اسی اسکول میں ایک اور مرتبہ میں نے فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ کو ایک اور مضمون دے دیا. میں نے کہا کہ آپ، اردو میں پڑھا رہا تھا، میں نے کہا کہ کسی شاعر پہ آپ مضمون لکھیے. 99% لوگوں نے علامہ اقبال پہ مضمون لکھا تھا، اور اس میں بھی اشعار بھی تو خیر غلط. مطلب یہ ہمارا ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ سائنس میں جب سائنسدانوں کی بات آئی تو ڈاکٹر قدر خان کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے. شاعری کی جب بات آتی ہے تو علامہ اقبال کے علاوہ اور کسی کو نہیں جانتے، اور وہ بھی 11th اسٹینڈرڈ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں. بالکل. آپ میں پرابلم وہی ہے نا کہ یہ ساری چیزیں تو آتی ہیں کہ جب سوسائٹی کے اندر آپ چیزوں کو ڈائیورسٹی کو پروموٹ کرتے ہیں. مثلا جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ اس ملک کی سائنسی تاریخ کو لکھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈاکٹر عبدالسلام سے شروع کریں گے نا، کہ ڈاکٹر بالکل. عبدالسلام تھے جن کا کنٹریبیوشن تھا. ابھی آپ بات کریں گے تو پرویز ہود بھائی جیسے لوگ ہمارے پاس ہیں جن کو لکھا جانا چاہیے، جن پر بات کریے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں نا میسکولر کانسیپٹ آف دا سوسائٹی جو ہم نے ڈیولپ کیا ہے کہ جی ہمارے پاس جو ہے ہماری اسٹرینتھ جو ہے ہمارا علم نہیں ہے، ہماری اسٹرینتھ جو ہے ہمارا جو ہے فلسفہ نہیں ہے، ہمارا کلچر نہیں ہے، بلکہ ہماری اسٹرینتھ ہمارے ہاتھ میں پکڑا جانے والا اسلحہ ہے. چاہے وہ ہاتھ میں پکڑا جانے والا اسلحہ ہو یا جہازوں سے گرایا جانے والا اسلحہ ہو. اور جہازوں سے گرایا جانے والا اسلحہ تو پھر وہ ڈاکٹر قدیر خان بناتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی میں جس قسم کی چیز کو انڈر دا اسٹیٹ پیٹرنیج پروموٹ کیا جائے گا، وہ اسٹوڈنٹ جو ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو قدیر خان ہاسپٹل بھی چلاتے ہوئے دیکھے گا، قدیر خان کو کانووکیشن کے اندر بلائے جانے والے چیف گیسٹ کے طور پہ بھی دیکھے گا، قدیر خان کے اخبارات میں چھپنے والے کالمز کو بھی دیکھے گا. تو پھر الٹیمیٹلی قدیر خان ہی اس کا آئیڈیا ہوگا. دوسری جو آپ نے شاعریوں کی بات کی،
میں آپ سے عرض کروں, آپ نے تو اقبال کی بات کی, میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں پڑھا رہا تھا کلاس میں, وہ میں نے جو ہے وہ میں ایک وہ نظم پڑھی جالب کی کہ ایسے دستور کو, ایسے صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. میں نے الیکشن کا دور تھا تو میں نے یہ وہ حبیب جالب کی, آپ نے ریفرینڈم کی ایک نظم سنی ہوگی کہ ریفرینڈم ہے کہ ہو کا عالم ہے. تو میں نے کہا آپ نے حبیب جالب کا نام سنا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نے تو نام نہیں سنا, یہ تو کون ہے؟ تو میں نے کہا سوال مسئلہ یہ ہے نا کہ اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے ادارے ایسے لوگوں کو مارجنس پہ رکھنا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ایسی چیزیں پڑھائی جائے جہاں سے جو ہے وہ کرٹیکل ڈسکورس آئے. اگر آپ اقبال کی کوئی پڑھانا چاہتے ہیں تو اقبال کی ایک وقت میں وہ شاعری بھی جو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں اس کی, یہ گلستان ہمارا, تو آپ اس کو بھی سلیبس میں شامل کر لیجئے, شاید کچھ چیز سمجھ میں آ جائے. اقبال کی وہ شاعری کو بھی شامل کیجئے کہ جس کھیت سے میسر نہیں وہ جو شعر ہے کہ اس آنکھ کھیت کو روزی. کو جی, تو آپ اس کو بھی شامل کر لیجیے. آپ کیوں جو ہے آپ کی شاعری جو ہے وہ تخت و طاؤس پہ جا کے شروع ہوتی ہے اور تخت و طاؤس پہ رباب اور آخر پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے. تو آپ یہ مطلب اگر ایسے پڑھانا ہے تو اس طرح پڑھائیے, میرے خیال میں تو کافی چیزیں امپروو ہو سکتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹلی جو پی ٹی آئی حکومت ہے, انہوں نے کیا کہتے ہیں جو کریکولم میں کچھ چینجز لانے کا اور اس کی امپلیمنٹیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا کچھ فائدہ ہوگا؟ یہ جو حالیہ جو گورنمنٹ ہے, پی ٹی آئی حکومت جو کریکولم لے کے آ رہی ہے, اس کے بارے میں ذرا پہلے بتائیے گا کہ یہ کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوگا یا نقصان کیا ہوگا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ ایز اے ایجوکیشنسٹ؟ میں اب آپ سے کیا عرض کروں کہ جس گورنمنٹ کے نہ کوئی اپنی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہو, نہ انڈیپینڈنٹ سوچ ہو, یہ وہی شفقت محمود ہیں جو آج وزیر تعلیم ہیں. یہ زرداری کی اس گورنمنٹ کا حصہ تھے جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی. یہ اسی اپنا گورنمنٹ کا حصہ تھے جب شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی, ان کے جو سپورٹرز میں شامل تھے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ پپٹس لا کے بٹھا دیے جاتے ہیں سیاسی نظام کے اندر بھی. ایک ایسا نظام جس کے چہرے تو جو ہے وہ سفید کپڑے پہننے والے ہوں, جو پیچھے کوئی اور ہو, پس پردہ کوئی اور ہو. تو پس پردہ جو لوگوں کے مسائل ہیں, وہ مسائل جو ہے نا وہ ہیں جو کہ عام آدمی کے مسائل نہیں ہیں. وہ ان کے مسائل جو ہیں یونیفارمیٹی میں ہیں. تو یونیفارمیٹی جو ہے وہ ڈائیورسٹی کا جو اینٹی ہے, جو اینٹی تھیسس ہے, تو وہ یونیفارمیٹی جو پی ٹی آئی کو کہا گیا ہے کہ جی آپ نے وہ انٹروڈیوس کروانی ہے, تو پی ٹی آئی تو مطلب ہول ہارٹیڈ اس کام کے پیچھے لگا, یہ بغیر سوچے سمجھے, کیونکہ کہ جو پولیٹیکل پروسیس سے نہیں آئی ہے نا. اگر ہم بات کریں تو جو پولیٹیکل ورکر ہے, پولیٹیکل اسٹرگل سے سامنے آتا ہے. یہاں تو وہ لوگ ہیں جنہیں کہا گیا کہ آپ جنوبی پنجاب کا نعرہ لگائیں اور اس کی بنیاد پہ ووٹ لیں, اور پی ٹی آئی میں ایک بلاک کے طور پہ بیٹھی ہیں. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ہٹوانا ہوگا تو وہی جنوبی پنجاب والے سب سے پہلے ووٹ میں سے جمپ لگائیں گے, کہیں اور چلے جائیں گے. تو پی ٹی آئی کے پاس کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. ایک جو سو کال ایک پاپولر جو سلوگن سامنے لے کر آئے ہیں, جن کے اندر کوئی ڈیپتھ نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اندر نہ کوئی بڑا تھنک ٹینک ہے جو کہ اس چیز پر کبھی سوچتا ہے کہ کیا ہو. آپ کے سامنے ہیں جس پارٹی کے لوگ ٹی وی ٹاک شوز کے اندر ٹیبل کے اوپر پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کون سا جوتا تھا, وہ جوتا لا کے رکھ دیں, اس سے زیادہ جو ہے اینٹی ڈیموکریٹک اور شرم کی بات کیا ہوگی. تو یہ وہ لوگ ہیں یا اس قسم کی وہ لوگ ہیں جو کہ سوسائٹی کے اندر جو ہے اس قسم کی چیزوں کو ڈیولپ کر رہے ہیں, جس سے لگتا ہے کہ ان کی فری انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کوئی نہیں ہے. لکھے ہوئے ڈاٹڈ ڈاکومنٹ ہیں, لکھے ہوئے ڈاٹڈ ڈاکومنٹس کو وہ جو امپلیمنٹ کروا رہے ہیں. اچھا, یہ جو وزیر تعلیم ہے شفقت محمود صاحب, اور اس کے ساتھ اور بھی جو افراد ہوں گے پالیسی بنانے والے, کیا ان سے کچھ اچھا ایکسپیکٹ کریں؟ ہم کیا کریں کہ ان کا میں نے تو کافی آپ سے عرض کیا ہے, میں نے آپ سے عرض کیا نا 2 مارچ کو. چلیے آپ سوال پورا کرنا. مطلب ابھی چونکہ ظاہر ہے ان کی شفقت محمود کا جن کو وزیر تعلیم بنایا گیا ہے, کیا ان کی کوئی ایکسپرٹیز ہیں اس معاملے میں؟
आपने देखी नहीं कि एक्सपर्टीज तो इसी तरह होती है कि जो है असद उमर एक दिन वजीर खजाना होते हैं, तो दूसरे दिन प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं, तीसरे दिन वो फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर हो जाते हैं। इस तरह शफकत महमूद साहब एक दिन पार्लिमानी वजीर होंगे तो अगले दिन तालीम के वजीर होंगे। सवाल ये है कि आफ्टर 18th अमेंडमेंट सेंटर में वजीर तालीम होना ही गैर इलीगल है, क्योंकि एजुकेशन इज अ डिवॉल्व सब्जेक्ट। Education is not a federal subject. Education is completely a devolved subject. तो ये तो अगेंस्ट द 18th अमेंडमेंट है, ये अगेंस्ट द 18th अमेंडमेंट है कि एजुकेशन फेडरल सब्जेक्ट है ही नहीं, तो आपने फेडरल मिनिस्टर कैसे रखा हुआ है? इन्होंने चोर दरवाजे से पहले एक मिनिस्ट्री क्रिएट की, उसका नाम रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी, ठीक है, और ट्रेनिंग्स, और उसको बाद में तब्दील करते 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 उसको एजुकेशन, आप जरा पूरा मिनिस्ट्री का नाम आप जरा जाके देख लें तो एजुकेशन, ट्रेनिंग, क्वालिटीज और इस किस्म की मिनिस्ट्री है। इसका मतलब ये कि आपके इंटेंशन बैड है। जब आपके इंटेंशन बैड है तो अल्टीमेटली आप वहां लाके लगाएंगे उन लोगों को जिनका इस चीज से ताल्लुक नहीं है। आप इतनी अगर सिंसियर हैं तो आप लगाएं डॉक्टर तारिक रहमान को वहां पर, लगाएं अपना जो एजुकेशनिस्ट हैं परवेज उर्दू भाई को, लगाएं आप उन लोगों का बिठाएं, उन लोगों को डॉक्टर मुबारक अली जैसे लोगों को बिठाएं और उनसे कहें कि जी आप एडवाइस करें। पूछें शफकत महमूद साहब से क्या आपके पास ऐसे एनलाइटेंड स्कॉलर्स हैं जो आपके बोर्ड ऑफ एडवाइजरी में हैं? सही। अच्छा, अब चूंकि ज़रा ये सोशल साइंसेस की तरफ चलेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि आप सोशल साइंसेस से आपकी बड़ी वाबस्तगी है, आप लिखते रहे हैं। हमारे यहाँ सोशल साइंसेस को अहमियत कम दी जाती है, वजूहात क्या है? हमारे यूनिवर्सिटीज़ अब बहुत में, कॉलेजेस में, हर जगह। हाँ, पहली पहली बात तो ये, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया ना कि एक कॉलोनियल जो मॉडल ऑफ एजुकेशन था, तो वो जब उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया अपने खास ऑब्जेक्टिव्स के तहत कि ये जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है ये क्लास क्रिएट करेगा जो कि अल्टीमेटली ब्रिटिश राज को जो है वो स्ट्रेंथन करने में सपोर्ट करेगा, चाहे वो सफ़ेद यूनिफॉर्म वाला हो या चाहे वो खाकी यूनिफॉर्म वाला, उसका ऑब्जेक्टिव वो क्रिएट क्लास करनी होगी। दूसरा जो है उन्होंने कहा कि जी एक क्लास क्रिएट होगी, वो होगी फ्यूडल क्लास, जो कि एचएसएन से पढ़ेगी, बर्न हाउस से कॉलेज से पढ़ेगी, यहाँ से पढ़ेगी, जो कि अपने इलाके में खुद तालीम हासिल करेगा और बाकियों को सप्रेस करेगा। और चौथा उन्होंने कहा कि जी ठीक है, एक छोटी सी बोर्जुआ क्लास भी निकल आती है तो वो भी वही होगी जो कि उनको सपोर्ट करेगी। तो हमने जो है इस मुल्क में उन चीज़ों को तो कंटिन्यू रखा, लेकिन जो मॉडर्न स्टेट क्रिएट करने के लिए जो नए क्रिटिकल चीज़ों को शामिल करना चाहिए था, जो एंटी कॉलोनियल चीज़ों को शामिल करना चाहिए था, हमें अपनी हिस्ट्री को रिविजिट करना चाहिए था, और फिर जो इनजस्टिस हुए थे उसको रिविजिट करके नई चीज़ों को लाने के लिए आपको जो है वो चीज़ों को शामिल मतलब मैं आपको दूं, फिलॉसफी जो आपका लॉजिक और फिलॉसफी है, कितनी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर लॉजिक पढ़ाई जाती है? बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती है। आप बताएं कितनी यूनिवर्सिटीज है? क्योंकि लॉजिक तो आपको 2+2 करना सिखाती है ना, कि जी आप 2+2 सीखें, आपने जो फैक्ट है ऑब्जेक्टिवली देखना होगा। तो हमारे पास जो सब्जेक्टिविटी है उसको ज्यादा घुसाने की कोशिश की जाती है। एक अरसे तक फिलॉसफी की परमिशन नहीं थी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर, साइकोलॉजी पढ़ाने की जो है वो अपना वो नहीं थे। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर 64 में जाकर साइकोलॉजी का तो डिपार्टमेंट बनाया, आप तस्वुर कीजिए। उससे पहले जो है वो डिपार्टमेंट नहीं होता था 47 से लेके 64 तक। इसी तरह नई चीजें जो आई, इसी तरह मैं आपसे कह दूं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो नए सब्जेक्ट्स हैं वो आप पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि उससे जो है वो ये जो ग्लोबल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट्स हैं, इंक्लूसिव मॉडल ऑफ एजुकेशन है, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आया है कि सोशल साइंसेस को डेलिबरेटली जो है वो डिस्करेज करने की कोशिश की गई, क्योंकि सोशल साइंसेस एक क्रिटिकल माइंड क्रिएट करता है, और आप क्रिटिकल माइंड जो क्रिएट होते हैं आप उससे डरते हैं कि क्रिटिकल माइंड जो है कल आके हमसे क्वेश्चन करेगा कि आपका लॉजिक क्या है, आप जो है वो ये काम कर रहे हैं तो इसकी मुझे जस्टिफिकेशन आप प्रोवाइड करें। तो रियासत जो है वो कॉलोनियल माइंड सेट के साथ चाहती नहीं है कि कोई आए और उससे सवाल करे। इसीलिए आप देखें, जो मैंने आपसे कहा, कंज्यूमर सोसाइटी क्रिएट करने का जो सिलसिला है वो बहुत ज्यादा है, और उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है, आप चाहते थे कि आप इस मुल्क में बिजनेस और ये जनरेट हो, तो बिजनेस भी जनरेट नहीं हो सका।
کیونکہ مینٹلی تو سوسائٹی انٹالرنٹ سوسائٹی ہے نا, عدم برداشت ہے سوسائٹی کے اندر, فنڈامنٹلزم ہے سوسائٹی کے اندر. جب یہ چیزیں سوسائٹی کے اندر آپ نے کریٹ کی تو اس کو نارمل کورس پہ لانے کے لیے تو آپ کو انکلوسیو ماڈل آف ایجوکیشن چاہیے, اور انکلوسیو ماڈل آف ایجوکیشن سوشل سائنسز کے تھرو آتا ہے, جو آپ کرنا نہیں چاہتے. صحیح. اچھا ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا, مجھے سب سے اچھا سوال یہ لگا. باسط علی کہتے ہیں کہ آفٹر دی کینسلیشن آف ایگزامس اسٹوڈنٹس آر ہیپی, اٹ مینس دیٹ our education system is a huge burden on us. What kind of ہاں, education system would be good for productive learning? بہت اچھا سوال ہے. اب ہم جو ہمیشہ بات کرتے ہیں نا, یہ جو اسسمنٹ کے پروسیسز ہیں, اسسمنٹ کے پروسیس کے جو ٹپیکل جو ٹولز آف اسسمنٹ ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ صرف وہی ہے. اب ہمارے ملک کے بہت بڑے فلاسفر ٹیچر بھی رہے ہمارے, کراچی یونیورسٹی میں فلاسفی کے وہ استاد بھی تھے, ڈاکٹر منظور احمد. تو ڈاکٹر منظور احمد کا کہنا تھا, اب تو وہ 94 کے ہے, ظاہر بات ہے وہ جو کنفائن لائف میں, وہ کہتے تھے کہ یہ جو ایگزامینیشن کا سسٹم ہے نا, ایگزامینیشن کا سسٹم کو تو ویسے ہی نہیں ہونا چاہیے, ہمیں صرف ایک سرٹیفکیشن دے دینی چاہیے کہ اس اسٹوڈنٹ نے یہ جو ہے کورس اٹینڈ کیا ہے, اور کورس اٹینڈ کرنے کی ہم اس کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. یہ پھر جہاں پر جاتا ہے وہاں پر وہ جو لوگ ہیں وہ اس کو اسیس کریں کہ جی یہ جو آج ہمارے پاس اسٹوڈنٹ آیا سرٹیفکیشن کے ساتھ, کیا یہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس چیز کو پروو بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اب جہاں پر آپ ایگزامینیشن کی بات کر رہے ہیں, جس طرح ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کی طرف سے کوشچن آیا ہوگا کہ جی بہت ہیپی ہیں, تو اس ملک کے اندر کاپی کلچر بھی بہت زیادہ ہے, تو پاس تو وہ اسٹوڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں جو کہ شاید محنت نہیں کرتے اور وہ کاپی کلچر کے تھرو پاس ہو جاتے ہیں, تو ڈگری ان کے پاس بھی ہوتی ہے اور ڈگری محنت کرنے والوں کے پاس ہوتی ہے. لیکن سوال ہے کہ جینون اسسمنٹ تو آپ کی اس وقت ہوتی ہے نا جب آپ سوسائٹی کے اندر ڈیلیور کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس ڈگری آن پیپر ہے اور وہ آپ جو پریکٹیکل لائف کے اندر نہیں کر سکتے, تو پھر وہ چیزیں دیتی نہیں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ یہ جو سیمسٹر سسٹم ہے دنیا میں آیا اسی لیے تھا, اگینسٹ دا اینول سسٹم, کہ جہاں پورا وقت رٹایا جائے گا اور پھر بعد میں ایگزامینیشن کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں نا وومٹ کرا دیا جائے گا. آپ نے سارے کا سارا اس کو وومٹ کر کے جو 3 کوسچنس کے اندر 3 گھنٹے کے اندر ریپروڈیوس کر دینا ہے. اب وہ ماڈل آف ایجوکیشن تو ختم ہو گیا ہے, لیکن انفارچونیٹلی یہ جو سسٹم ہے ہمارے پاس ابھی تک, یہ اپنے آپ کو ابھی تک کوپ نہیں کر سکا ہے اس ساری سچویشن کے اندر, اور چیزوں کو ایڈجسٹ نہیں کر سکا ہے. مطلب لوگوں کی ریڈنگ ہیبٹس نہیں ہیں, اسٹوڈنٹس کی ہوں چاہے باقی جگہ پر ہو, ریڈنگ ہیبٹس جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوئی ہیں. ریڈنگ ہیبٹس کے ساتھ نئی چیزوں کا ڈسکشنس نہیں ہے. جب یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر سمجھ لیا جاتا ہے کہ جی میری پریپریشن جو صرف ایک اچھا گریڈ لینے کے لیے ہے, اور اچھا گریڈ لینے کے لیے آنکھیں بند کر کے میں نے کام کرنا ہے. تو اس کو میرے خیال میں بہت حد تک اس کو ریوزٹ ہونا چاہیے, یہ سارے سلسلے کو. اچھا ہمارے جو خوشحال صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی پی ٹی آئی حکومت جو تعلیم میں جو تبدیلیاں لے کے آ رہی ہے, اس میں بڑی تبدیلی یہ آئی ہے کہ ایک منسٹر کا بچہ بھی اور ایک ہمارے جیسا عام آدمی کا بچہ بھی ایک ہی طرح کا اسکول ہے, ایک ہی طرح کی میں تعلیم حاصل کر پائیں گے. میں اس دن کا انتظار کروں گا, مجھے کہے گا میں اس دن کا انتظار کروں گا. صحیح. چلیے جی, ابھی یہ جو ابھی حکومت نے چونکہ یہ لاک ڈاؤن کے دوران آن لائن پڑھانے اور آن لائن درس و تدریس کا جو عمل انہوں نے جاری کیا تھا, کیا ہمارے ملک میں یہ آن لائن پڑھانا اپلیکیبل ہے یا نہیں ہے, اس کے لیے کیا مسائل ہیں, اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ میں خود آن لائن پڑھا رہا ہوں, اور الٹیمیٹلی ہم پریپیئر تو نہیں تھے اس کے لیے, کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے اچانک ایک سلسلہ آ گیا, اور یہ جو اور وہ اس وقت آیا جبکہ سیمسٹر سٹارٹ ہو چکا تھا, 3-4 ہفتے گزر چکے تھے, اور آپ کو باقی جو 12-13 ہفتے جو ہے وہ اس میں پورے کرنے تھے. اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں. مسائل بہت سارے اس طرح ہیں کہ مجھے ایک وہ برٹش کے اکانومسٹ ہیں, مارکسسٹ اکانومسٹ ہیں, ٹام نارین, ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ معاشرے جہاں پر جو لیول آف ڈیولپمنٹ ایکول نہ ہو, مساوی نہ ہو, تو ان سوسائٹیز کے اندر جو ہے چھوٹا سا جو ایلیمنٹ آ جائے تو وہ بہت بڑی جو چینج یا بہت بڑے کرائسس کا باعث بن جاتا ہے.
تو ہمارا وہ جو سوسائٹی ہے، آپ مطلب میں اگر کراچی میں بیٹھا ہوں، اسلام آباد، لاہور میں جو بڑی سٹیز ہیں ان کے اندر تو لیول آف جو اویلیبلٹی آف ریسورسز جو ہیں وہ نسبتاً بہتر ہے. لیکن جو میرا اسلام آباد کیمپس کا ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کہ چترال، اپر چترال کا رہنے والا ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اپر چترال اور اسلام آباد اور اس لاک ڈاؤن کے دوران اگر وہ اپر چترال چلا جاتا ہے تو آپ تصور کریں کہ وہاں اس کے پاس کس قسم کے مسائل ہوں گے. ایک تو یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ ٹیکنالوجی اسی طرح ایکولی سب کے پاس اویلیبل نہیں ہے. دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو الٹیمیٹلی جب ٹیکنالوجی کا یوز کرنا ہے تو پھر ٹیکنالوجیکل انڈرسٹینڈنگ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے. ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تو چلو یہ ہوا کہ چیزوں کو کسی طرح سے ڈیولپ کر دیا گیا. پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے اندر تو ابھی تک وہ اسٹارٹ ہی نہیں کیا جا سکتا. مطلب کراچی یونیورسٹی کا میں نام لے لوں، سندھ یونیورسٹی کا لے لوں، اردو یونیورسٹی کا لے لوں، وہاں پر تو ابھی تک سوچا جا رہا ہے کہ کیا کریں، اس کا مسئلے کا حل کیا کریں. اور آپ کو پتہ ہے پبلک سیکٹر میں تو زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح باقی صوبوں میں بھی یہی حال ہوگا یقین. خیر کوئی یونیورسٹی کے اندر نہیں ہو رہا، باقی پنجاب میں بھی یہی ہوگی صورتحال. تو ایک تو پریپیئرنس تھی نہیں، ایک لوگ جو اکوپڈ تھے نہیں ساری چیزوں کے اندر، تو پھر اس کے اندر وہ بہت بڑا پرابلم آیا کہ کہیں پر تو امپلیمنٹ ہوا اور کہیں پر نہیں ہوا. سیکنڈ یہ ہے کہ اس ملک کا جو نیٹ ورک ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. مثلا ہمیں جب دکھائی گئی چیزیں تو میں نے بھی ان کو آبجیکشن کیا. میں نے کہا یہ تو سارے وہ ڈسکشن ہے جو کہ ویسٹ کے اندر اپلیکیبل ہے کہ جی یہ چیزیں ہونی چاہیے. میں نے کہا اس ملک کے اندر تو ایک بہت بڑا مسئلہ تو کنیکٹیوٹی کا ہے. آپ بتائیے کہ اس ملک کے اندر کئی ایسے شہر ہیں جہاں پر تو 12 گھنٹے تو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں یا ٹیچر جو ہیں وہ یہ چیزیں جو ہے وقت کے ساتھ کر سکیں؟ تو مطلب اس چیز پہ تو کبھی سوچا ہی نہیں گیا. میں کراچی میں بیٹھا ہوں، کراچی کے اندر بتا رہا ہوں کہ لاسٹ ویک میں کلاس لے رہا تھا اور اچانک لائٹ چلی گئی. اب میں تو ڈیٹا بیس پر اپنے آپ کو جس طرح وہ 5 منٹ کے بعد کنیکٹ کیا، لیکن شاید کسی جگہ پر یہ ممکن نہ ہو سکے. تو سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز پر جمپ کیا. یقیناً ہمیں ٹیکنالوجی کا یوز کرنا چاہیے اور وہ اس کا بہت ریکوائرمنٹ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا سوسائٹی کی اتنی ڈیولپمنٹ کی ہے کہ سوسائٹی اسٹیج پر پہنچے. اور کچھ چیزیں شاید اسٹوڈنٹ اور فیکلٹی کے اپنے ہاتھ میں ہوں، لیکن کچھ چیزیں ان سے بیونڈ ہیں. یہ جس طرح میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ الیکٹریسٹی کی اویلیبلٹی ہے، ہر گھر میں تو جنریٹر نہیں لگایا جا سکتا، ہر جنریٹر میں تو نہیں کیا جا سکتا. تو کئی چیزیں ایسی ہیں جن پر ورک کرنا. ایک سیکنڈ یہ ہے کہ جب آپ ٹیکنالوجیکل اس پر ٹولز پر ٹرانسفر کرتے ہیں تو پھر آپ کو اپنا سلیبس بھی اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی میں اس قسم کی چیزیں نہیں ہو سکتی جس قسم کی کہ فزیکل انٹریکشنز میں ہوتا ہے. اسی طرح آپ کو اپنی کئی چیزوں کو آن لائن لانا پڑے گا. مطلب یہ ریسرچ جرنلز کو، اپنی کتابوں کو، اپنی کئی چیزوں کو جو کہ کنونشنلی آپ کی لائبریری موجود ہیں لیکن آپ گھر میں کنفائن ہیں، تو آپ کس قسم کی چیزیں مل سکتی ہیں، ان کے رائٹس کیا ہوں گے. تو کئی ایسے ایشوز ہیں جن پر میرا خیال ہے کہ اس پر سیریس ڈیبیٹ ہونی چاہیے. صحیح. اچھا اگلا سوال ہے ناظرہ صاحبہ کی طرف سے. یہ کہتی ہیں کہ ٹو واٹ ایکسٹینٹ مائنورٹی گروپس ریلیجیس جینڈر اینڈ جیو پولیٹیکل آر انوالوڈ ان ایجوکیشنل پالیسی میکنگ ان پاکستان. اب میری دبتی رگ پر آپ ہاتھ نہ رکھیں. مطلب یہ انتہائی تکلیف دہ معاملہ ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ آپ نے اس وقت نیشنل مائنورٹی کمیشن بنایا، وہ بھی جسٹس تصدق گیلانی کے کہنے پر. اس کے اندر بھی آپ نے جو ہے وہ میجورٹی جو ہے وہ ان کی رکھ لی جن کا میرے مذہب سے اور آپ کے مذہب سے تعلق ہے. جن کے لیے بنایا وہ بیچارے وہاں بھی جو ہے وہ مارجنلائز ہی ہیں. تو سیم جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم نے تھوڑی سی جرت کی اور سلیبس کے اندر یہ چیزیں شامل کرنے کی کوشش کی. ہم نے 4-5 جو ہے وہ جو سندھ میں آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کی 9 to 10% پاپولیشن ہے، تو ہم نے ان کی نظمیں، ان کی شاعری وہ شامل کرنے کی کوشش کی. تو وہ جب میں اسلام آباد میں ایک پریزنٹیشن دے رہا تھا وہاں، تو ہمارے دوست ناراض ہو گئے کہ آپ نے ان کی نظمیں کیوں شامل کر لی. میں نے کہا کیا وہ اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ کیا وہ ان کا اتنا ہی حق نہیں ہے اس ملک پر جتنا کہ میرا حق ہے؟ تو انفارچونیٹلی میں آپ کو دکھا دوں، اویکیو پراپرٹی بورڈ جو ہے، جو کہ ہے ہی نان مسلم، میں نے تو ان کو مائنورٹی کہتا ہی نہیں ہوں، میں تو نان مسلم پاکستانی کہتا ہوں. تو نان مسلم پاکستانیز کی چیزوں کے لیے اس کے اندر میجورٹی تو
مسلمانوں کی مطلب جو بھی ہیں میجورٹی کی چل رہی ہے. تو بہت مشکل ہے, بہت اسپیس نہیں ہے, یقین کریں بڑا دکھ ہوتا ہے. صحیح. اچھا اگلا سوال ہے اعجاز حسین صاحب, یہ کہتے ہیں کہ ان ریسنٹ ایئرس why we experience a uniform trend of electing rightist and conservative leaders like Trump, Modi, Imran Khan اور اردوغان, یہ سب انہوں نے کہا کہ یہ ٹرینڈ کیسے چلا پوری ہاں دنیا میں؟ ہاں, یہ بہت اچھا کوشچن ہے, بہت اچھا کوشچن ہے. یہ جو فار رائٹ کا رائز ہے گلوبلی, اس کو تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کانٹیکسٹ میں کہ what was world before 1979, what happened in 1991, اور اس کے ریپوکیشنز میں چیزیں سامنے آئی کہ گلوبلی جب بائی پولر ورلڈ تھی تو وہاں پر ایک آئیڈیولوجیکل ڈسکورس چلتا تھا. آپ کو پتا تھا ایک لبرل ورلڈ تھی جس کو کیپٹلسٹ ورلڈ کہتے ہیں, دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ جی سوشلسٹ ورلڈ تھی جس کو ہم پروگریسو ورلڈ کہتے ہیں. تو ایک آئیڈیولوجیکل ڈسکورس چلتا تھا. فرام 1979 جس طرح سے ایک نیو لبرل اکانومی کو لانے کی کوشش کی گئی ڈیلیبریٹلی کہ نیو ورلڈ آرڈر کو انٹروڈیوس کرانے کی, نیو ورلڈ اکنامک سسٹم کو انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی گئی, اور پھر لا محلہ 1991 میں جب سوشلسٹ بلاک کا جس طرح بھی خاتمہ کیا گیا, تو آپ تصور کریں 79 سے لے کے 1991 تک ایک جنونی مذہبی قوتوں کا سپورٹ لے کے ایک سوشلسٹ بلاک کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی گئی, اور پوری دنیا کو کہا گیا کہ نہیں ہم ایک نیو لبرل آرڈر لائیں گے, جس کے اوپر آپ کو پتا ہے فکویاما جیسے لوگوں نے کتابیں لکھی, اینڈ آف دا ہسٹری اور اس قسم کی چیزیں جب لکھی. اس کے بعد جو ہے سمول ہینگسٹن نے کتاب اپنی لکھی مشہور زمانہ, آپ کو یاد ہوگا, کلش آف سیولائزیشن, کہ اب دنیا میں تضاد جو ہے وہ وہ ہوگا وہ جو پروگریسو اور جو ہے سوری مطلب کہ لبرل اور جو کنزرویٹو کا اس مذہبی بنیادوں پر. تو وہاں سے ایک نیا کانسیپٹ بنایا گیا اور دنیا کو کہا گیا کہ پورا اب جو ہوگا وہ جو ہے ورلڈ میں صرف نیو لبرل آرڈر کام کرے گا اور نیو کیپٹلسٹ آرڈر کام کرے گا. لیکن 91 کے بعد سے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو نیو لبرل آرڈر ہے یہ کام نہیں کر سکا. اور اس کی ایک اچھی مثال میں آپ کو دوں کہ تھامس پکٹی کی جو کتاب آئی جی کہ کیپٹل ان 21st سینچری, اور اب ان کی ایک نئی کتاب آئی ہے کیپٹل اینڈ آئیڈینٹی. اگر آپ اس کو دیکھیں تو انہوں نے بتایا جو مارکس نے اس وقت داس کیپٹل لکھا تھا, مارکس کے پاس ان کے ڈیٹا اویلیبل نہیں تھا لیکن تھامس پکٹی کے پاس ڈیٹا اویلیبل تھا. تو اس نے کہا کہ جی یہ جو ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کا فرق پڑا ہے کہ 1% اگینسٹ 9%, اینڈ وی آر 99% کا جو کانسیپٹ سامنے آیا, اس کے نتیجے میں یہ جو نیو لبرل آرڈر آیا اس سے کوئی وہ مڈل کلاس تو بڑھی لیکن وہ جو ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ نہیں ہوئی, اور ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جب نہیں ہوئی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں ایک نیا تضاد سامنے آیا. اس کے نتیجے میں میں آپ کو ایک ریفرنس دوں گا, اور وہ ہے ہمارے مارکسسٹ اسکالر ہے پروفیسر مشیل ایپل. پروفیسر مشیل ایپل نے ایک نیا کانسیپٹ دیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو نعرہ لگایا گیا تھا جو فکویاما نے لگایا تھا اور باقی لوگوں نے لگایا تھا کہ جی آفٹر دا اینڈ آف سوشلسٹ بلاک ناؤ دیر از اے فری ورلڈ, دیر از اے نیو ورلڈ, اینڈ ورلڈ از ڈیپینڈنٹ آن ڈیموکریسی, کہ یہ جو ہے لبرل ڈیموکریسی پر ہوگا. تو لبرل ڈیموکریسی ڈیلیور نہیں کر سکی. لبرل ڈیموکریسی جو ہے اگین وہ بیس بنی جو ہے وہ پولیٹکس آن دا بیسس آف آئیڈینٹی کی, کہ جی آپ کا ایک نیا شناخت جو کہ کلاس کانفلکٹ سے ہٹا کر آپ کا کانفلکٹ اب مذہب اور دوسری آئیڈینٹیز پر کر دیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ ایک نیا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا, اور وہ کانسیپٹ ہے کنزرویٹو ماڈرنزم. کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ورلڈ جو ہے وہ ماڈرنائز ہوگی, لیکن وہ ماڈرن ورلڈ نہیں, وہ کنزرویٹو ورلڈ ہو گئی. اور کنزرویٹو ماڈرنزم کے نتیجے میں یہ جو فار رائٹ ہے اس کا رائز ہوا ہے, اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو کہ ڈپرائیوڈ ہو گئے تو انہوں نے یہ جو ہے نعرہ لگایا کہ جی ہماری اس ڈپریویشن کے ریسپانسبل جو ہیں وہ لوگ ہیں جن کا دوسرا مذہب ہے, جن کا دوسرا جو ہے وہ زبان ہے یا نسل ہے, تو آپ نے ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا. اور جب ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا تو الٹیمیٹلی یہ جو مائیگرینٹس ہیں, یہ باقی لوگ ہیں, چاہے وہ یورپ کی اپنا جو پولیٹیکل سسٹم ہو, چاہے وہ مودی کا سسٹم ہو,
چاہے وہ ٹرمپ کا سسٹم ہو. انہوں نے کہا کہ جی ہم میکسیکنس کو ٹارگٹ بنائیں گے, ہم ایشینس کو ٹارگٹ بنائیں گے, ہم اس ریلیجیس گروپس کو بنائیں گے. تو اب اس کے نتیجے میں یہ جو نیا جو نان ٹالرنٹ اور جو ہم جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جی فار رائٹ کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا ہے, یہ اگین لبرل ڈیموکریسی کی خود ڈینائل ہے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں جب تک انکلوسیو اور پیپلز ڈیموکریسی نہیں ہوگی تب تک چیزیں ڈیلیور نہیں ہوگی. تو اور یہی اس کا بیس بن رہا ہے. صحیح. اچھا ایک اور سوال یہ آیا ہے مومن شاہ صاحب جو کہ اسکول کے میرے استاد بھی میرے رہ چکے, تھینک یو ویری مچ, وہ ہمیں دیکھ اچھا, رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا پاکستان میں یکساں نظام تعلیم ممکن ہے؟ کیوں نہیں ممکن ہے, کیوں نہیں ممکن ہے. مطلب اگر ہم دنیا میں کیا یہ مثال موجود نہیں ہے. مطلب ہم جو ہے بات کر لیں کیا یہ جو سوشلسٹ ملک ہیں انہوں نے کیا اپنا یکساں نظام تعلیم سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ ریسپانسبلٹی لیتی ہے کہ میں آپ سے عرض کروں میں جب میں 68 میں پیدا ہوا تو ہم جس زمانے میں اسکول میں جانے لگے تو اس وقت تو بھٹو کی گورنمنٹ تھی اور آپ کو پتہ نیشنلائز ساری چیزیں ہو چکی تھی. پرائیویٹ سیکٹر آپ کو پتا ہے کام نہیں کرتا تھا. تو ہمارے زمانے میں تو پرائیویٹ اسکول ہوتے نہیں تھے, ہم تو سب سرکاری اسکولوں میں گئے, سرکاری یونیورسٹیوں میں گئے, وہاں سے پڑھ کر. تو کیا یکساں نظام تعلیم نہیں تھا؟ تو یکساں نظام تعلیم تو ڈیلیور کر رہا تھا. یہ بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول یا اس قسم کے جتنے اسکول تھے یہ تو کل کی پیداوار ہے نا, کہ جب ضیاء الحق نے اپنے زمانے میں جو فری اکانومی کو انٹروڈیوس کرایا تو تب وہاں سے نہ, تو یہ تو بہت پرانی بات نہیں ہے, یہ تو آج سے 30-40 سال پرانی بات ہے. اس سے پہلے تو ہم سب تو آپ جن کو آج پیلا اسکول کہتے ہیں ہم تو سرکاری اسکول سے آئے تھے. میری کلاس کے اندر میرے لیفٹ سائڈ پہ ڈپٹی کمشنر کا بیٹا بیٹھتا تھا اور میرے رائٹ پہ سائڈ پہ ایس ایس پی کا بیٹا بیٹھتا تھا. میرے ساتھ اسکول میں پڑھتا تھا سرکاری, کیونکہ پرائیویٹ اسکول تھا ہی کوئی نہیں. تو جب آپ نے نیو لبرل اکانومی کو انٹروڈیوس کرایا جہاں فری اکانومی کے نام پہ ایجوکیشن کے اندر بھی ہیلتھ کے اندر بھی, تو پھر اس کی وجہ سے جو یہ سرکاری اسکول ہیں, سرکاری نظام تعلیم ہے, وہ اگنور ہوا اور اس کے نتیجے میں چیزیں جو ہے وہ خرابی کی. آپ دوبارہ انٹروڈیوس کر دیجئے یہ جو آپ ہمارے دوست نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرے گی یکساں نظام تعلیم. تو میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں کہ شفقت محمود کا بیٹا تو نہیں ہوگا, پوتا ووتا ہوگا, وہ سرکاری اسکول میں میرے بچوں کے ساتھ ہی بیٹھ جائے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگر وہ ہو سکے تو. اچھا باسل صاحب کا ایک اور سوال ہے, وہ کہتا ہے کہ many schools are assigning assignments to students and tell them to do all work by themselves. The assignments are mainly from textbooks and tell them to clear all the concept by themselves. After reopening of schools, they will be having exams without teaching. Many students are unable to do that by themselves. Is this that much important to quickly take exams and move forward without learning? ایک اور انتہائی اچھا غلط سوال ہے بات ہے, انتہائی غلط بات ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ آپ جب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس وقت آپ جس ایمرجنسی کے سٹیج میں ہیں تو الٹیمیٹلی آپ ایمرجنسی کی طرح چیزیں ڈیل کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ ایک اسٹیپ کو بائی پاس کر کے اگلے اسٹیپ پر بغیر جو ہے سوچے سمجھے آپ چلے جائیں تو یہ ممکن نہیں ہوتا. تو آپ کو دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ جو بچے کے اندر, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ شاید ہم ایک چیز ہے وہ ہم رکھتے کیوں ہیں 1 سال کا ڈیوریشن. ہم چاہیں تو بچے کو ساری چیزیں جو 24 گھنٹے میں پڑھائیں اور 1 مہینے میں وہ اسکول کا سلیبس جو ہے پڑھا کے ختم کر دیں, اور باقی جو 11 مہینے جو اس کو کہیں کہ بس ٹھیک ہے آپ کا کام نہیں. ہیومن کیپیسٹی آف ڈائجیشن اینی تھنگ, ہیومن کیپیسٹی آف انڈرسٹینڈنگ اینی تھنگ, کہ اس کی ایک لیمیٹیشنز ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کوگنیٹو پروسیسز. کوگنیٹو پروسیسز جو ہیں وہ ایک وقت میں ایک خاص طریقے سے کام کرتے ہیں کہ آپ نے کس چیز کو کس طرح اوائڈ کرنا ہے. تو یہ اگر جو ماڈل ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی چیز بھیجی جا رہی ہے, آپ اس کو 4 صفحے پڑھیں, 4 صفحے رٹیں اور اس کے بعد جو ہے اس کا ایگزام لے لیا جائے, تو میرے خیال میں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ چیزوں کو ڈسکریج ہونا چاہیے. وہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ یہاں پر تو اس وقت تو ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی کہ اس وقت جو کرائسس آیا ہے, پہلی بات تو یہ کہ تو ہم تو ابھی تک ڈینائل میں ہیں کہ یہ واقعی کوئی کرائسس ہے یا نہیں. ہم تو بڑے خوش ہیں کہ جی ہمارے پاس ابھی تک 20,000 لاشیں گری, کیوں نہیں ہمارے پاس 20,000 شاید لاشیں گرتی تو پھر ہم اس کو سیریس لیتے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ایک انسان کی بھی جان کی اہمیت ہے, ایک انسان کے ذہن کی بھی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں, کہ جن بچوں پر بوجھ تو اس طریقے سے اگر ڈالا جائے کہ جی کسی بھی طرح سے
وہ اسٹیٹسٹکس پوری ہونی چاہیے کہ یہ سارے بچے اگلی کلاس میں پروموٹ ہو جائیں. تو میرے خیال میں ان سائنٹیفک وہ جو پرپوزل ہے, ان سائنٹیفک اپروچ ہے, جس کا شاید جو ہے وہ ہم اپنی جنریشن کے ساتھ جو انجسٹس کر رہے ہیں, اپنی جنریشن کے ساتھ ایک ہم میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے کافی لمبی گفتگو ہوئی، سوالات اور بھی تھے لیکن میرا خیال ہے آپ نے بہت تھک بھی گئے ہوں گے، تو کسی اور دن اس موضوع پہ بھی بات کریں گے. جی میں چاہ رہا تھا اسٹوڈنٹ یونین پہ بھی ہم بات کریں لیکن کافی طویل گفتگو ہوئی ہے. ہاں, اس پر تو میں بات بالکل آپ سے کسی وقت کریں گے, کیونکہ میں نے اس پر کام بھی کیا ہے, ڈی ایس ایف اور باقی چیزوں پہ پھر, اور اس تو کی اس پہ ہم سگنیفیکینس پہ بھی بات کسی اور کریں گے. دن بالکل. تو تھینک یو ویری مچ. آخر میں ایک پیغام بس جتنے بھی دیکھنے والے ہیں خصوصاً اسٹوڈنٹ کو اگر آپ ایک پیغام دیں مختصراً. میں سب سے یہ کہوں گا کہ وہ ایک تو ڈسکرمنیشن کرنا ختم کریں. سوسائٹی کے اندر اس معاشرے کے تمام افراد کو اپنا, جتنا ہم اپنی فیملی سمجھتے ہیں اسی طرح ان کو اپنی فیملی سمجھیں. کس کا مذہب, کس کی نسل, کس کی زبان, وہ اس کی اپنی شناخت ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہیومینٹی, تو پھر ہیومینٹی کو ہیومینٹی سمجھ کے ایکسیپٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ہیومن بینگ ہیں جو کہ ہم سب کا ساتھ ہیں. تو ہیومینٹی, انسان کی عزت کرنا سیکھیں. تو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بےحد شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اور شکریہ. تو جی آج ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر ریاض شیخ صاحب. بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملا, بہت خوبصورت باتیں کی. تو آپ تمام ان تمام دوستوں سے معذرت جن کے کمنٹس, جن کے سوالات کو ہم شامل نہیں کر پائے, اور جنہوں نے سوالات لکھے, جنہوں نے ہمیں دیکھا, جنہوں نے سراہا, جنہوں نے سوالات پوچھے, آپ سب کا بےحد شکریہ. تو کسی اور دن ہم دوبارہ حاضر ہوں گے, دوبارہ گفتگو کریں گے. اور ہاں, آخر میں ایک اور گزارش یہ ہے کہ اگلا ہمارا مہمان آپ کے ذہن میں کون ایسا فرد ہے, کسی بھی شعبہ زندگی سے ان کا تعلق ہو, آپ ان کا نام لکھ سکتے ہیں, چاہے وہ میڈیکل سے ہو, ایجوکیشن سے ہو, یا پھر یہ ہے کہ سیاست سے ہو. ہم کوشش کریں گے کہ اگلی مرتبہ کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے پیغام دیا تھا کہ ایک اچھے پیغام کے ساتھ گئے, انسانیت کو ترجیح دینے کی انہوں نے بات کی تھی, تو میں بھی اس ایک پیغام کے ساتھ آپ سب کو خدا حافظ کہوں گا کہ اپنا خیال رکھیے, لیکن آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھیے. اور کسی بھی مذہب کا فرد ہو, کسی بھی عقیدے کا فرد ہو, سب سے پہلے آپ اس کو انسان سمجھیے. اور اگر آپ کسی بھی فرد کے ساتھ, کسی بھی شخص کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں تو دلائل کے ساتھ گفتگو کریں, گالیاں نہ دیں, اور ثبوت کے ساتھ آپ مکالمہ کریں اور بحث نہ کریں. مکالمہ اور بحث میں فرق ہوتا ہے. تو شب بخیر, پھر ملاقات ہوتی ہے کسی اور دن.